ان لوگوں میں سے ہوں جن کو آئیڈینٹی کے بڑے کرائسس ہیں. پورے پاکستان کو ہیں ویسے تو. مائی فادر واز چوزن فار بلوچستان پولیس. چیزیں خراب ہوئی ہیں جب مفتی صاحب کا مرڈر کیا گیا ہے. کہنا چاہیے کہ بلوچستان کو آگ لگا دی. کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو شیعہ ہونے کی وجہ سے مار دیا جائے گا یا آپ کو پنجابی ہونے کی وجہ سے مار دیا جائے گا. آپ نے افغانستان والوں کے ساتھ کیا کیا اور آپ اتنی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ یہ نمک حرام ہے. یہ کون سی مہمان نوازی ہے کہ کسی سے پیسے لے کے خود کھا لو اور کہہ دو اس کی مہمان نوازی کی ہے. جو آج بلوچ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, ابھی لوگ بڑا کمپیریزن کرتے ہیں, وہ وہاں سے پنجابیوں کی لاشیں آئیں اس کو بھی کنڈیم کرو. بھائی وہ غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. جو خاتون یہاں تھوڑی سی ماڈرن کپڑے پہن لیتی ہے آٹومیٹکلی اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ دس از این انوائٹ. اچھا اگر وہ انوائٹ کو پلیزنٹلی رسپونڈ نہیں کر رہی تو اس کو ہراس کرو, اس کو ریپ کرو. آپ نے شاید آج سے 10 سال پہلے نہیں سوچا تھا کہ ٹرانس الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے, وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر پلیسمنٹ ہوگی, وہ پولیس کے اندر ہوں گے, وہ ایز اے ریسرچر, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے لائر, ان کو نہ صرف ریکگنیشن ملے گی بلکہ رسپیکٹ ملے گی. تو آئی ٹیک دیٹ کریڈٹ. اسکولوں کے اندر بچوں کے پاس ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن ہونا, کانٹراسیپٹیو کی ایجوکیشن ہونا, کانٹراسیپٹیو تک ایکسیس ہونا, دس از آل ویری امپورٹنٹ. شاید پاکستان جب 100 سال کا ہو, میں تو شاید نہیں ہوں گی یقیناً, لیکن شاید پاکستان تھوڑا وائز ہو جائے گا اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کو کنٹیسٹ کرنا چھوڑ دے گی. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. سم ون ہو آئی میٹ probably I think 7 years back when I moved to Pakistan, اور اس ٹائم ان کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا ایک کانٹیکٹ کے تھرو, and I've seen the work and especially after 7 years where she is standing right now, and especially the important work which she is doing is just I think amazing. The very few and rare people میرے خیال سے جو ایکچوئل کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہلا گلا بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, but she is someone I think we really sort of appreciate, and بہت زیادہ ہمیں I think انسپریشن اسپیشلی اسٹوریز کی, بلکہ TCM کی جو بہت وائرل 2-3 سیریز ہیں وہ انہی کے اگائے ہوئے میرے خیال سے پودے ہیں. تھینک یو عظما فار کمنگ آن ٹو دی شو. Thank you very much, Talha. I'm very happy to see you after 7 years. نہیں, thank you. But what is your sort of personal background? I think you're from Balochistan. So ایک بلوچی ادھر آ کے وہ بھی ٹرانسجینڈر ایشوز پہ کام کرنا, like talk to me a little bit about your childhood and your like general background. اچھا طلحہ, میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو آئیڈینٹی کے بڑے کرائسس ہیں. ٹھیک ہے, پورے پاکستان کو ہیں ویسے تو, پتہ نہیں ہم لوگ کون ہیں, پتہ نہیں ہم کون ہیں, پتہ نہیں میں کون ہوں. سو میرے والدین جو ہیں وہ دونوں پنجابی ہیں, کشمیری ہیں, اور دے ور بورن ان ویری اسمال ٹاؤن کالڈ کاموکی نیئر گجرانوالا. تو میرے دونوں والدین وہیں کے ہیں. سو ٹیکنیکلی آئی ایم کشمیری بٹ آئی اسپیک پنجابی. ٹھیک ہے, اور میرے جو انسیسٹرز ہیں دے نیور مائگریٹڈ ٹو پاکستان, دے ور آلویز ہیئر. لائک جتنا ہمیں پتہ ہے, جو ہماری ہسٹری ہے وہ 300 سال سے ہمارا خاندان یہیں پہ آباد ہے, اسی علاقے میں, کاموکی کے علاقے میں. تو ایک تو یہ چیز ہے 300 سال, کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ ایک زمیندار کی بیٹی ہیں, اور ان کا جو پٹوار خانے میں کھاتا آ رہا ہے اس خاندان کا وہ 300 سال سے آ رہا ہے. دس از وائی I know this. میرے والد صاحب جوائنٹ پولیس فورس, پہلے انہوں نے FSF جوائن کی جو کہ بھٹو صاحب نے ایک فورس بنائی تھی, اینڈ ہی واز بیسڈ ان کراچی. پھر جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے اس فورس کو ختم کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو اس فورس کے لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ فورسز میں مرج کر دیے جائیں گے. مائی فادر واز چوزن فار بلوچستان پولیس. تو مائی فادر موو ٹو بلوچستان, دیٹ میکس می فرام بلوچستان. سو پھر میرا پیدا ہونا, بچپن, پڑھنا لکھنا, جی میری یونیورسٹی, میرا پہلا کریئر, ایوری تھنگ اسٹارٹڈ آف فرام بلوچستان. اور کس جگہ, لائک کوئٹہ یا So my father was in services, so he was used to like travel posted from one place to the other. So let's say I was born in Pasheen, but then I was in Qila Saifullah, Qila Abdullah, Turbat, Nasirabad, Jafrabad, Quetta itself. پھر جب ہم یونیورسٹی کے ٹائم تک پہنچے تو دین مائی فادر ڈیسائڈ کہ وی شوڈ اسٹے بیک, ڈزنٹ میٹر ویئر ایور ہی از پوسٹڈ. لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم وی ور ٹو ینگ اینڈ ہی وڈ آلویز اکمپنی اس, اور ہم کوئی فوجی تو ہے نہیں کہ جہاں جائیں تو پہلے ایک APS موجود ہوگا, ایک ہاسپٹل موجود ہوگا. سو پولیس کی لائف جیسے ہوتی ہے ویسی ہی تھی, ویری مزریبل. ہماری
والے کبھی کوئی اسکول نہیں ہوتا تھا. میں خود ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہوں, میرے بھائی ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, بٹ دین وی میڈ اٹ دس فار. اور اس ٹائم کا بلوچستان کیا تھا؟ واٹ آر یور سارٹ آف میموریز؟ بیکاز آئی تھنک انفارچونیٹلی پاکستانی لائک پرابلی 90% لوگوں کو تو شاید ابھی بھی بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہ یوں ہی لگتا ہے کہ ایک الگ کوئی دنیا ہے جہاں ہم لوگ انفارچونیٹلی جب کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا نام صوبے کا نام آتا ہے, اور برا انسیڈنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کبھی پازیٹیو اس طرح آپ کو نہیں آتی انٹل انلیس سی پیک, اور اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اتنی زیادہ نیگیٹو اسٹوریز ہی میرے خیال سے وہ آتی ہیں. بٹ اس ٹائم کا بلوچستان کس طرح کا تھا؟ لائک ذرا آپ نے اس سائڈ پہ بھی ٹریول کیا ہوگا, پنجاب یا یو نو مین, تو لائک واٹ آر یور سارٹ آف میموریز اس ٹائم کی؟ اچھا, میرے چائلڈہڈ کی میموریز جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں, بہت صاف ستھرا, ٹھنڈا, اور میری امی کہتی ہے میٹھا بلوچستان. ٹھیک ہے, تو فضا کے اندر بہت ایسے جیسے ہم آہنگی ہوتی ہے, یو آر ناٹ اسکیئرڈ آف اینی بڈی, یو ہیو اے ویری شیئرڈ نیبرہڈ جہاں پہ بلوچ بھی نیبرس ہیں, پشتونس بھی نیبرس ہیں. And we never could figure out in our childhood کہ there is something that is called ethnicity یا کوئی ریسزم کا مسئلہ ہوگا, یا ہم صرف اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. ہمارے دوست بلوچ تھے, پشتون تھے, ہم اکٹھے کھیلتے تھے, اینڈ there was no concept کہ اگر عید پہ بلوچی ڈریس میری دوست نیبر جو ہے اس نے بنایا تو میرا بھی بلوچی ڈریس ہے, اور اگر میرے امی پنجاب سے کچھ پنجابی شلوار قمیض لا رہی ہیں تو ان بچوں کو بھی شلوار قمیض دے رہی ہیں. سو اٹ واز اے ویری شیئرڈ کمیونٹی سینس تھی, یو نو, دیر واز نو سینس آف ہیٹریٹ. چیزیں خراب ہوئی ہیں 2005 آنورڈس, جب بگٹی صاحب کا مرڈر کیا گیا ہے. اس کے بعد چیزیں بہت, مطلب کہنا چاہیے کہ بلوچستان کو آگ لگاتی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو میں خوبصورت بچپن کہہ رہی ہوں وہ بہت ڈیولپڈ بلوچستان تھا, وہاں پہ کلو میٹرز تک لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا. اس ٹائم پہ بھی پانی کا مسئلہ, خوف کی فضا خوف نہیں تھا, بہت سادہ زندگی تھی لوگوں کی, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رواداری کا تھا. میں آپ کو جتنے بھی اضلاع گنوائے ہیں, جیسے پشین ہے, جیسے قلعہ عبداللہ ہے, اب یہ سارے ڈفرینٹ بیلٹ ہیں, لینڈسکیپ وائز بھی اور کلچر وائز بھی, کہ کہیں پہ بلوچ میجورٹی ہے, کہیں پشتون میجورٹی ہے, لیکن آپ ایز اے پنجابی یو ڈو ناٹ فگر دیٹ ڈفرینس, یا ڈسکریمنیشن, لیٹس سے ڈسکریمنیشن آپ نہیں کر پاتے تھے. پھر اس کے بعد وہ بہت بہت ڈپرائیوڈ رہا ہے. مطلب لوگوں کا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو نصیر آباد, جعفر آباد, جھل مکسی, جٹ پٹ کے علاقے سے جو ورک فورس آتی تھی گرمیوں میں یہاں کام کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, لائک 52 تک بھی چلا جاتا ہے, تو وہاں سے جتنے بھی مزارے یا جو مزدور لوگ تھے وہ شہر میں آ کے کوئٹہ میں, کیونکہ کوئٹہ ٹھنڈا ہے, سینٹرل ہے, بزنس ہب ہے, تو وہ کام کرتے تھے. تو وہ جب وہ کام والی فورس آتی تھی وہ بتاتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا میل یہ ہے کہ وہ ٹماٹر, پیاز اور ہری مرچ کا مسالہ بھون کے ساتھ میں وہ تڑکے والے چاول جو ہیں, دیٹ از دیئر فیسٹ میل. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہمارے چائلڈہڈ میں بڑی ڈراسٹکلی بڑی کوئی ڈیولپ تھیں, بڑے مالس, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیونکہ وہ بارڈر ہم شیئر کرتے تھے افغانستان کے ساتھ, اس کی وجہ سے بہت سارا اسمگل آئٹم بلوچستان میں داخل ہوتا تھا, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت چیپ شاپنگ ہوتی تھی بہت اچھی پروڈکٹس کی. تو وہ بھی ایک ریزن ہوتا تھا کہ لوگ سیزنل شاپنگ کرتے تھے, سندھ سے, پنجاب سے لوگ جاتے تھے, دے وڈ بائی اے لاٹ آف تھنگس, دیٹ واز کنٹریبیوٹنگ ٹو اکانومی آلسو. وہ تمام چیزیں 2005 میں جا کے بالکل اس کی شکل بدل گئی. پھر ہم بٹ گئے, پھر ہم نے سیٹلر ہونے کو گالی سمجھا, ہمیں کہا کیا کہ یہ تو سیٹلر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مین روڈ کے اوپر پنجابی عورتوں کو گالی دی گئی, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. جب آپ نے کسی پنجابی کو ڈی گریڈ کرنا ہے تو آپ اس کو عورت کی گالی دے رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ تمہاری عورت تو دوپٹے کے ساتھ باہر آ رہی ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں طلحہ جو میں نے خود وٹنس بھی کی ہیں اور ایکسپیرئنس بھی کی ہیں. پھر میرے والد صاحب کیونکہ پولیس یونیفارم میں تھے تو یونیفارم ڈبل ٹارگیٹ پہ تھا. جو زیادہ خبریں آتی تھی وہ آتی تھی کہ جی وہ نائی کی دکان پہ دستی بم کا حملہ ہو گیا, موچی کا جو جگہ ہے ٹھکانہ ہے وہاں پہ دستی بم کا حملہ ہو گیا, ہوٹل ہے چائے کا وہاں دستی بم کا حملہ ہو گیا, پولیس والوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, یونیفارم کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا, چوکیوں کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے, قتل ہو رہے تھے. پھر اس کے ساتھ جب یہ وائلنس شروع ہوا نا, ایتھنک وائلنس, اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے سیکٹیرین وائلنس کی بہت ڈیپ اور بہت بڑی ہسٹری ہے بلوچستان میں. پھر ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی فسادات جو تھے
اب وہ اور ایتھنک وائلنس دونوں ایک ساتھ شروع ہو گئے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو شیعہ ہونے کی وجہ سے مار دیا جائے گا یا آپ کو پنجابی ہونے کی وجہ سے مار دیا جائے گا. پھر اس ٹائم آئی تھنک وہ ٹی ٹی پی کا رائز اور پورا بہت زیادہ وہ بھی عروج پہ تھا اس وقت. تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں سے آپ کو آپ نے وہ منظر دیکھا جب 80 لاشیں رکھ کے ہزارہ کمیونٹی آئی جی آفس کے باہر بیٹھی تھی کمیونٹی, اور انہوں نے کہا کہ ہم دفنائیں گے نہیں. پھر ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جہاں بالکل ینگ پولیس آفیسر صرف اس لیے مار دیے گئے کیونکہ وہ پنجابی ہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صبح جائیں گے تو شام کو گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک مافیا کام کرتا ہے کہ جو پرچیاں گھروں میں پھینکتے تھے کہ اگر تم نے کل یہ اپنا گھر فروخت نہیں کیا تو ہم مار دیں گے. تو جائیدادیں اونے پونے لوگوں نے بیچی اور لوگوں نے عافیت سمجھی کہ وہ وہاں سے نکل آئیں. لیکن اس تمام سچویشن سے صرف پنجابی یا سیٹلر متاثر نہیں ہو رہے تھے, وہاں کا لوکل پشتون اور بلوچ بھی متاثر ہو رہا تھا. تبھی آپ نے دیکھا کہ زیادہ مائیگریشن ہوئی اسلام آباد میں, ملتان میں, فیصل آباد میں اور لاہور میں. کراچی تو آف کورس ہمیشہ سے وہ بلوچستان کے قریب تھا, تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہر کسی کا فوکس کراچی زیادہ ہوتا تھا لاہور کی نسبت, کیونکہ کراچی کی فلائٹ بھی وہاں سے 1 گھنٹے کی ہے اور بائی روڈ بھی راستہ تھا. تو پیپل آف بلوچستان ور مور کلوزر ٹو کراچی دین ٹو پنجاب. لیکن پھر وہ ایک شفٹ آیا اور اس شفٹ نے چیزیں بہت خراب کی, اور میرا دل بہت دکھتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مائی فرسٹ لو از بلوچستان. اس کے بہت سارے ریزن ہیں, آف کورس مائی چائلڈہڈ میموریز, مائی ایجوکیشن, مائی کریئر. میرے والد صاحب اتنے آئی ایم ویری اٹیچ ٹو مائی ڈیڈ, تو ان کا پورا ایک جرنی ہے وہاں پہ, اور وہ کیسے سیلف میڈ آدمی, کیسے اس نے ان کے لیے تو پردیس تھا بیکاز ہی ہیڈ نو ادر فیملی ممبر, اور وہ روزگار کے لیے وہاں گئے اور ہمیشہ پھر وہیں رہ گئے. تو یہ تمام کافی تکلیف دہ چیزیں. وہاں سے آپ کی یونیورسٹی وغیرہ بھی وہاں سے آپ نے کی؟ جی, میں نے جو پہلے ماسٹرس کیا انٹرنیشنل ریلیشنس میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے کیا. میری گریجویشن جو ہے وہ وہاں کا جو گورنمنٹ گرلس کالج ہے, دیٹ واز دی اونلی گرلس کالج دین. تو سوشل ورک میں اور انگلش لٹریچر میں نے وہاں سے گریجویشن کیا. میرا اسکول وہاں پہ ریلوے ہائی اسکول سے میں نے اپنا میٹرک کیا, اسلامیہ کالج سے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا. سو پھر میں نے ایک MBA کیا اقرا یونیورسٹی سے. لیکن ایوری تھنگ از بیک دیئر. اور اس ٹائم آپ کی لائک وٹ وی یو تھنکنگ کہ آگے جا کے کرنا کیا ہے؟ لائک ہیو یو ایور تھاٹ کہ لائک یہ NGO ورلڈ یا ڈیولپمنٹ ورلڈ یا لائک ورکنگ ود دا مارجنلائز کمیونٹیز, یا اس ٹائم آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ کیا پلان کیا ہے؟ اچھا طلعت, 2 چیزیں, ایک تو جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں, اور دوسرا وہ انوائرمنٹ جو امیجیٹ آپ کے گھر سے آتا ہے. سو I was not made who I am by circumstances. I was a born leader. میں کل بھی, اب میرے بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں کل بھی کہی تھی کہ when I was a very young child, let's say I was in class 2-3, تو میرے والد صاحب کی چیک بک ہوتی تھی, اس کی نا میں کاپی کر کے تو اس کو بناتی تھی پینسل کے ساتھ, اس کو ڈرا کرتی تھی پوری چیک بک, چیک لیف بناتی تھی, اور پھر میں کسی کا نام لکھتی تھی, فار ایگزامپل طلحہ, اور اس کو اتنے پیسے دے دو. I would have like میرا جو کھیل تھا نا وہ آفس ہوتا تھا. I would have a very old, میری نانی کا صندوق, اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال کے, میرے ابا پین کے بہت فونڈ ہوتے تھے تو وہ ڈفرینٹ پین لاتے تھے, انک پین, تو میں چیک سائن کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ بارش آ گئی ہے, فلانے کا گھر گر گیا ہے. اور میرا جو چھوٹا بھائی ہوتا تھا محمد, وہ میرا اسسٹنٹ ہوتا تھا اور وہ تھوڑا توتلا بھی تھا, تو اس کو میں کہتی تھی کہ اس گھر میں اتنی بوری چاول دے آؤ, اس گھر میں کتابیں دے آؤ. تو وہ مجھے آ کے کہتا تھا وہ تیرے تھوڑے اور دے دو. تو اور وہ ایکچولی میں جاتا تھا, اور واٹ مطلب ہی وڈ پریٹینڈ, ہم کیونکہ آفس کھیل رہے ہوتے تھے. سو آئی واز بورن ایکٹیوسٹ. تو میں بولتی تھی کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا, اور اپنی امی ابو کے سامنے میں آرگیومنٹ کرتی تھی. مطلب اٹ واز ناٹ کہ مجھے کوئی روکتا تھا, لیکن آئی وڈ ڈو آل دوز ایکسرسائزز کہ دیکھیں اگر کسی نے اپنی بیٹی کو اسکول نہیں جانے دیا تو یہ تو غلط ہے. ماں باپ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ تعلیم حاصل نہ کرنے دیں. تو آئی واز بورن دس وے. اینڈ واٹ واز دیئر ریئیکشن؟ They were always very chill. Okay. And my dad wanted me to be a social worker. Okay. This is the word I heard since my childhood. وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں مین اسٹریم میں آئی اور میں نے FTA بھی بنائی, تو میری ڈفرینٹ بیپرز جب چلتے تھے تو وہ نیچے کبھی بھی NGO کا نام نہیں لکھتے, تو لکھتے تھے سماجی کارکن. تو مائی فادر وڈ سے لائک آئی ایم سو پراؤڈ آف دس. This is bigger than any other title. It is bigger than you being FTI's executive director. تو وہ جب بھی دیکھتے تھے نا سوشل ایکٹیوسٹ, سماجی کارکن, کہتے تھے you nailed it. تو یہ چیز میں سنتے ہوئے
बड़ी हुई थी. एंड माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू डू अ लॉ और अ डिग्री इन सोशल वर्क ताकि आई कैन परस्यू इट एज अ वेरी फॉर्मल करियर. तो वहाँ से फिर आगे आपने इकरा में आप आ गई. इकरा में तो मैं बहुत बाद में आई बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेट अप दिस NGO. सो आई वॉन्टेड टू हैव अ बिजनेस डिग्री टू लर्न के थ्योरी क्या कहती है, कैसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं. लेकिन पहले जो मेरा था वो मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस था. वो भी बहुत फ़नी स्टोरी है बिकॉज आई वॉज एडमिटेड इन सोशल वर्क, मास्टर्स इन सोशल वर्क. और हमारा फील्ड भी असाइन हो चुका था. मुझे सिविल हॉस्पिटल कोयटा असाइन हुआ था कि मुझे यहाँ अपने नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स लगाने हैं. बट जस्ट I was just passing through the corridor and I saw this international relations. I always very much inclined towards politics. तो मैंने कहा नहीं जी, सोशल वर्क पढ़ लिया, अब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है. सो दैट टाइम जो चेयरपर्सन थे डिपार्टमेंट के, ही वॉज लाइक वेरी फसी मैन. तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे एडमिशन दे दें, आपको तो बैकग्राउंड ही नहीं है. डा. मैंने कहा सर आप मेरा कोई टेस्ट ले लें, कोई इंटरव्यू ले लें, यू जस्ट मेक एनी क्वेश्चनर एंड इफ आई डोंट पास दैट टू सर्टन परसेंटेज यू आर अलाउड टू मेक एनी डिसीजन, बट गिव मी अ चांस. सो 3 लोगों का पैनल बैठा. दे हैड अ लॉन्ग क्वेश्चनियर पॉलिटिक्स के ऊपर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ. तो मुझे तो ये चीज़ें ज़ुबान नहीं आती क्योंकि मेरे घर में कल्चर था न्यूज़ का, पॉलिटिकल अफेयर्स को डिस्कस करने का. सो आई डिड गुड. And then he was reluctantly said, this is not fair, but still. Okay. So this is how I went to international relations. और फिर बलूचिस्तान से आप मूव कब हुए, like to इस्लामाबाद आप आ गई, right? जी, that was after my father's retirement. लेकिन जो थ्रेशोल्ड था, मैं 2014 में यहाँ बेसिकली आई हूँ. जो थ्रेशोल्ड था वहाँ पे एक DIG थे, उनका नाम था वज़ीर ख़ान नासिर, वो भी सलामत हैं. उनका घर वॉज अटैक्ड एंड वी वर नेबर्स. और सुबह 6:20 का टाइम था और मुझे याद है कि मैं नमाज़ पढ़ के वैसे ही बेड के ऊपर तस्बीह करी थी और एक धचका लगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई. और जैसे हम यूजुअली करते हैं कि अगर ज़लज़ला आता है तो पंखा देखते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि पंखा तो नहीं हिल रहा लेकिन हमारे घर का TV, AC, हमारी विंडोज़ ऐसे क्रैक होके हर चीज़ टूट रही है. तो पहले 5-6 सेकंड तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ है. उसके बाद फिगर आउट किया क्योंकि शोर मच गया. पता चला जी कि उनके घर में बारूद से भरी हुई गाड़ी ने हिट किया है. तो वो सर्वाइव कर गए, हम भी सर्वाइव कर गए. लेकिन उनके जो वॉचमैन थे, जो गेट पे लोग थे, पुलिस की नफरी खड़ी थी, दे ऑल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड आई वाज अलोन एट होम. माय डैड वाज हियर, माय मदर वाज हियर, दे वर डूइंग सम फैमिली बिजनेस. And that was the threshold that my dad decided that it's time to go. And that was like very, very hard to move to Islamabad. I still do not have that affiliation in Islamabad. It's been almost 10 years now. But I don't own Islamabad. Yeah, I'm sure ज़रा वो एक बचपन तो एक है बट वैसे इमोशनल अटैचमेंट फिर एक एनवायरनमेंट. बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है कि बलूचिस्तान बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ऐसा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं है. बलूचिस्तान बहुत खुला है, दिल का भी और जहन का भी, और आपके पास बहुत स्पेस है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. तो आई डू अंडरस्टैंड कि लोग जो बलूचिस्तान को समझते हैं, जैसे नरेट करते हैं, तो वो कोई बड़ी को खौफनाक जगह है, बड़ी कंजर्वेटिव जगह है, और पता नहीं वहाँ पे तो बंदे क्या खाते हैं और औरतें पता नहीं कौन से ख़ार में रहती हैं. सो दिस इज़ नॉट द बलूचिस्तान आई एम इंट्रोड्यूस्ड और आई लिव. आई थिंक जितने भी मुझे तो लगता है कि दही इलाके हैं ना, बेशक वो पंजाब के हों या बलूचिस्तान. मुझे खुद एक दफ़ा एक क्लाइंट के साथ ही हम लोग गए थे खुशदार. अब वो एक्सपीरियंस वाज जस्ट, वो खुशदार का एयरपोर्ट भी ना आपको लगता है 1960s के पाकिस्तान में वेरी क्यूट, लाइक छोटा सा वो एयरपोर्ट है. एंड स्पेशली द रोड्स वर, आई वाज लाइक शॉक्ड इन अ वे कि यार इतनी साफ़ सुथरी, हर जगह पे छोटे छोटे उन्होंने मॉन्यूमेंट से बनाए हुए हैं, इस तरह की अलग चीज़ें. और फिर लोग, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट लग रहा था इस्लामाबाद से भी शायद ओपन माइंडेड. हम लोग तो बहुत ज़्यादा गाँव देहात में, और इसी तरह अगर आप पंजाब में भी जाएँ मेरे ख्याल से, या सिंध में भी जाएँ, तो वहाँ मुझे लगता है कि वो ख़वातीन शायद ज़्यादा आज़ादी के साथ रह रही हैं कंपेयर टू इस्लामाबाद या कुछ जगहों के ऊपर. अब आप देखें कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं. वो जाके काम करती हैं, खुलेआम काम हो रहा है, वो बाद में हुक्का भी चल रहा है, और लाइक थोड़ा सा ईजीनेस है. वो या तो पता नहीं वहाँ वो डिजिटल वर्ल्ड, या वो जो एक हम लोगों ने और इस तरह के वो चीज़ें ले आए हैं कि वो कॉम्प्लिकेट कर दी हैं हम लोगों ने.
میرا بھی یہی خیال ہے. میں اس کے اوپر سویپنگ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو گاؤں کی عورت ہے نا, شی از مور کانفیڈنٹ, شی از مور کہنا چاہیے آؤٹ اسپوکن, شی از ویل اویئر آف ہر رائٹس. ٹھیک ہے, وہ اس کو مینیفیسٹ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی, ایکسرسائز کر پاتی نہیں, وہ ایک اس کا وزڈم, کیونکہ اس کی جو اسٹرگل ہے نا وہ اربن لائف سے اسٹرگل اس کی بہت ڈفرینٹ ہے. اربن لائف مجھے لگتا ہے بہت گھٹن ہے, یہاں بہت زیادہ سفوکیشن ہے ان بیہیویئرز, ان انوائرمنٹس. میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں اور میں پاکستان کی سب سے بیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی ہوں, وچ مینس دیٹ آئی ایم پرووائڈیڈ وتھ آل فیسلٹیز. سب سے بڑی بات سیکورٹی ہے اینڈ ڈے ٹو ڈے یوٹیلیٹیز ہیں. اس کے باوجود آئی ڈو ناٹ اون دس سٹی, I do not have that affiliation. You know, مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ اتنا شیلو ہے, اتنا کھوکھلا ہے. میں جب بھی کوئٹہ جانے کی بات ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں now you look so happy because I love that. میں جب وہاں اترتی ہوں, آپ جہاز سے جب باہر نکلتے ہیں, وہ جو پہلا جھونکا آپ کے ناک کو چھوتا ہے نا, خوشبو والا, آپ کہتے ہیں یار یو بیک ان یور ہیون. بٹ آئی نو ایوری بڈی ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اٹ, اور کیونکہ جو لوگ وہاں رہے نہیں ہیں, وہ میڈیا نے جو نیریٹو بیچا ہے ہمیشہ وہی ہے. چیزیں پولیٹیسائز ضرور ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ طاقتور ہیں انہوں نے کس طریقے سے صوبے کا نیریٹو بیچا ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ آپ کو کنزرویٹو بھی نظر آئے گا, بیکورڈ بھی نظر آئے گا, لیکن پیپل آر ناٹ بیکورڈ. پیپل آر فل آف لو, وارمتھ, فورگیونیس, and they love life. So this is what I see when I talk about Balochistan. اور I think اس میں یہ بھی بہت زیادہ, وہ مجھے تو لگتا ہے جتنا زیادہ ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں نا, وہ اتنا شاید ہم پیچھے بھی جا رہے ہیں. ہم چلے گئے ہیں. دیکھو ہم اتنے کھوکھلے ہیں, ہمارے گھروں میں آج کسی کو ایک رات ٹھہرانے کے لیے بستر نہیں ہے, and we take pride in that. ٹھیک ہے, اور وہاں آپ کسی وقت چلے جائیں, آپ کو چولہا جو ہے وہ جلتا, حالانکہ وہ لکڑی سے چولہا جلا رہے ہیں, وچ مینس اٹس این ایڈیشنل ہارڈ شپ, اٹس این ایڈیشنل ایفرٹ. کھانا آپ کو ملے گا. دی بیسٹ فوڈ ان پاکستان از بلوچستان's فوڈ, اور جنرس اینڈ سو سمپل, سو پیور. سیڈلی بلوچستان کے لوگوں کی لائف بہت میزریبل ہے, بہت میزریبل ہے, لیکن وہ بائی کیا کہنا چاہیے, بائی نیچر نہیں ہے. That is made this way. You know. اور سب سے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پورا بلوچستان کو جو لینڈسکیپ, اٹس ہیوج, اٹس میسو, but also it is so different. Like after every few kilometers you see different set of mountains, you see different plains, you see different even اگر آپ گوادر چلے جاؤ, صرف ایک گوادر والے بیلٹ پہ کراچی تک اتنے different beaches ہیں. You see white sand, you see yellow sand, you see grey sand, and you just love it. Yeah, no, that's true. So you also get to know کہ why Balochistan is deprived. True. اور یہ مجھے بتائیں آپ کی پھر پہلی جاب کیا تھی؟ So you did international relations بھی ہو گیا, آپ نے سوشل ورک بھی وہ پڑھ لیا سارا, تو اس کے بعد کہاں سے پھر you started your sort of career? اچھا, جو میری پہلی جاب تھی نا وہ ایک وہاں پہ سوسائٹی کے نام سے NGO تھی بلوچستان میں, اور میں ڈبیٹر تھی. تو یونیورسٹی میں ایک ڈبیٹ کمپٹیشن ہو رہا تھا, تو وہ جیسے سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیوس کو بھی بلاتے ہیں, تو وہاں پہ ان کے CEO بھی آئے تھے. تو ہی saw me and he was like, would you like to work with us? And I was in my second year, ابھی میرا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو آپ چانس لیتے ہو؟ میں نے کہا آف کورس. اور اس ٹائم انہوں نے مجھے کہا کہ 5,000 would be your salary. اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلے دن ان کے آفس گئی, اینڈ مائی ڈیڈ واز ناٹ شیور اینڈ ہی ایون ڈڈ ناٹ کامنٹ. ہی سیڈ اوکے ایز یو لائک, کیونکہ اس سے میری پڑھائی متاثر ہونے کا پورا وہ چانس تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑا میچنگ وائٹ ڈریس, بال اسٹریٹ کر کے, میچنگ بیگ, سارا کچھ کر کے میں دفتر پہنچ گئی ٹپ. اور میں پہنچی اور باس میرے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے نا اسٹور روم ہے, یہاں پہ ساری فائلس پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ, آپ ان کو ذرا ری آرگنائز کریں. اوکے. That was a very bad start. So میں proper intern work. ہاں, پورا وہ انٹرنی بنا کے نا مجھے, تو میں نے جو فائلیں کی تو وہ کپڑے پہ بھی ہاتھ لگ رہے ہیں, منہ پہ بھی ہاتھ لگ رہے, شام تک میں پوری مزدور بن کے. تو اور مجھے اس ٹائم نا وہ بھی نہیں آتا تھا کہ اس کو مکمل شٹ ڈاؤن کیسے کرتی ہیں, وہ ڈیسک ٹاپ ہوتے تھے. سو یہ بات ہو رہی ہے 2003 کی. تو میں نے نا اس کو پیچھے سے سسٹم کو آف نہیں کیا, بس اپنی اسکرین آف کر کے میں آ گئی. اور my father was, how was your first day? میں نے کہا it was very good. He said, are you going back tomorrow? I said no. He was like, was it tough? I said no, it's not tough, but I realized that if I want to be the CEO of something, I need to complete my education.
اچھا نہیں وہ لیکن آپ ساتھ ساتھ نہیں کر رہی تھیں؟ نہیں اس ٹائم نہیں تھا بیکاز آپ کو ریگولر آفس ریگولر یونیورسٹی آنا پڑتا تھا اور ایوننگ کی بھی کوئی کلاسز نہیں ہوتی تھی. سو مائی فادر سیڈ آئی تھاٹ یو مائٹ گاٹ ٹائرڈ اینڈ یو گیو اپ. سیڈ نو آئی وانٹ ٹو بی آن دی سیٹ ہی از ہیونگ. اوکے ہی سیڈ اوکے آل گڈ. سو نیکسٹ ڈے میں نے ان کو فون کر دیا کہ سر سوری میں تو نہیں آ سکتی, مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے. دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس. اور اس کے بعد میری جو پہلی انٹرنشپ ہوئی وہ UNDP کے ساتھ ہوئی. ان کا ایک تھا جینڈر بیسڈ گورننس, اسلام آباد میں نہیں کوئٹہ میں. ٹھیک ہے. وہ میری ختم ہوئی. اس کے ساتھ ہی ایک UNDP کا ایک اور پروجیکٹ تھا سسٹینیبل لینڈ مینجمنٹ, اور اس کے اندر جو جینڈر کا لینس وغیرہ وغیرہ. دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. اور جیسے ہی وہ میرا ٹینیور مکمل ہوا تو آئی ورک ود سیڈا, دس کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی, ایز پروونشل کوآرڈینیٹر, اینڈ دیٹ واز فار HIV ایڈس اینڈ سرویلنس پروگرام. تو اس کے اوپر میں کام کری تھی, گوادر سے لے کے مچ کوئٹہ, یہ والی چیزیں تھیں میرے پاس. اور اس پہ تو پھر آپ نے ٹریول بھی آئی ایم شیور آف کورس, تبھی تو میں نے سارا گوادر ایکسپلور کیا کہ گوادر کے اندر تو اتنے رچ بیچز ہیں اور اتنی ورائٹی ہے بیچز کی, اور مطلب اٹس بیوٹیفل. اور فلائٹ نہیں ہوتی تھی ڈائریکٹ کوئٹہ سے, پہلے آپ کراچی جاتے تھے, کراچی سے پھر فوکر آپ کو گوادر لے کے جاتا تھا. اور تب بھی مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم گئے تو وہ جو CM کا ریسٹ ہاؤس تھا نا, تو وہاں پہ ہماری اکوموڈیشن تھی آفس کی طرف سے. تو آپ جیسے نئے علاقے میں جاتے ہو نا اور شہر سے جاتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ بس آپ کو ہی سارا پتہ ہے. تو ان کو ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں یہ والا کھانا, آپ ایسا کریں کہ ہمیں نا بس جھینگے بوائل کر کے بوائل رائس کے ساتھ دے دیں. وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, انہوں نے وہی کھانا پکا کے ٹیبل پہ رکھ دیا, وہ گلے سے نہ اترے, خشک چاول خشک جھینگے. پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ میڈم الاؤ اس, ہم آپ کو کھانا پکا کے کھلاتے ہیں. اینڈ دین دے میڈ ڈرائی فش کی بریانی. Wow. That was the best biryani I ever had. اور پھر وہ جتنا بھی کھانا بناتے رہے, مچھلی زیادہ بنتی تھی, بہت بہت یمی کھانا تھا. اس ٹائم بھی مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم شہری لوگ کس قدر جاہل اور اگنورینٹ ہیں, کہ ہمیں لگتا ہے کہ سب ہمیں پتہ ہے. We know the modern trends and you know یہ وہ سارا. پھر جب ہمارا کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دکھا کے لاتے ہیں کہ مچھلی خشک کیسے ہوتی ہے. اگین اس پوری انڈسٹری کے اندر خواتین تھیں. وہ بہت سارا مسالہ, اس کو بہت سارا نمک مرچ ہلدی لگا کے, اس سارا دن وہ خواتین یہی کام کرتی تھی. اور ان کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں, اس کے باہر انہوں نے وہ جو نہیں ہوتا ٹاٹ, پلاسٹک والا ٹاٹ چٹائی سی, وہ ڈال کے اس کے اوپر مچھلیاں, اور پھر اس کے حصے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے کہ یہ گردن کی بوٹی جو ہے یہ اس کے ساتھ کون سا سالن بنے گا, یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس کے ساتھ کون سا والا سالن بنے. اٹ واز اے ہیوج انڈسٹری, اور ساری کی ساری واز مینیجڈ اینڈ رن بائی ویمن. سو جب آپ نے UNDP اور یہ سارے کر لیے اس کے بعد یو پھر موو ٹو اسلام آباد رائٹ؟ نہیں, اس کے بعد پھر میں نے ایک لوکل NGO میں کام کیا, دیٹ از کالڈ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ. وہ رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن تھی, جینڈر پہ پیس پہ کام کری تھی. مجھے اس آرگنائزیشن میں اس لیے جانا تھا کیونکہ مجھے سیکھنا تھا کہ ہاؤ ٹو رن این NGO. اور اس ٹائم یو ور کلیئر کہ بھائی کرنا اپنا ہی ہے. I was clear from day one. میں نے کہا کہ مجھے اس CEO کی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو پہلے تعلیم مکمل کرنی پڑے گی. بٹ آپ کو so you were like so crystal اس طرح clear like when you were talking to your آس پاس دوستوں سے یا سم تھنگ, وہاں سے کیا فیڈ بیک آپ کو آتا تھا؟ اچھا میں دیکھتی ہوں میری جو میٹرک والی کلاس فیلوز تھیں تو میٹرک سے پہلے ان کی شادیاں ہو گئی, جو میری فرینڈ سرکل تھا. جب میں انٹرمیڈیٹ میں پہنچی آئی میڈ فیو نیو فرینڈس, دے آلسو گاٹ میرڈ بفور آر فائنل ایگزامس اور سون آفٹر فائنل ایگزامس. کچھ کی تو تبھی شادی ہوگی, وہ شادی کے بعد پڑھنے آتی تھی اینڈ دے کوڈ ناٹ کمپلیٹ دیئر انٹرمیڈیٹ. اسی طرح میرے ساتھ سلسلہ چلتا رہا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں انٹرنیشنل ریلیشنس کری تھی تو میری کلاس میں 62 بوائز تھے اینڈ آئی واز دی اونلی گرل. کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنس کوئی نہیں کر رہا تھا. 3 لڑکیوں نے سائن اپ کیا بٹ دین دے لیفٹ 2-3 مہینوں کے بعد. سو آئی واز دی اونلی گرل جو اس انٹرنیشنل ریلیشنس کو پڑھ رہی تھی. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو میری جتنی بھی فیمیل خواتین تھیں ان سب کی شادیاں واز لائک دی بگیسٹ اچیومنٹ. اچھا پھر میری اپنی شادی ہو گئی 2007 میں. 2008 میں ڈیورس ہو گیا. تو اس کے بعد کیونکہ ابھی آپ ادھر ہی ہیں. ہاں میں ادھر ہی ہوں, میری شادی بھی وہیں پہ ہوئی ہے, میں کام بھی کر رہی ہوں سارا کچھ. اچھا 2013 میں نے FTI کو اسٹیبلش کیا ہے. تو اس سے پہلے میں NGOs میں اور UN کی ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کری تھی. تو جو پہلا اسٹگما تھا وہ یہ تھا کہ ایک ڈیورس عورت اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے, NGOs ہی اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں ڈیورسیوں کو. So اس کے بعد FDI, so you moved to Islamabad? No, I didn't move to Islamabad. I was in Quetta till 2014.
اور میں نے FTI کو اسٹیبلش کیا. اس ٹائم اتنے ریگولیشنس نہیں تھے. ہم کچھ دوست تھے جن کو میں نے کہا کہ میں یہ بنانا چاہتی ہوں. تو پہلے جو ہم نے رکھا نا, میں نے اس کا نام رکھا, وہ رکھا ڈگنیٹی انیشیٹوز فار آل. سو اس کا جو شارٹ فارم بن رہا تھا وہ دیا بن رہا تھا. تو جب ہم نے گوگل کیا تو دیا, جو اردو والا دیا نا, اس نام سے آرگنائزیشن کام کری تھی. تو میں نے کہا نہیں, یہ تو رجسٹر بھی نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی کر رہی ہے. پھر اس کے بعد پھر سوچا کہ اچھا فورم لگا لیتے ہیں کیونکہ فورم نہیں لگا ہوا. تو فورم لگایا, پھر ہم نے جا کے وہاں سے سوسائٹی آفس سے ڈاکیومنٹس لیے, اس کو رجسٹر کیا, بینک اکاؤنٹ کھولا. اٹ واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, آرام سے ہی بایو میٹرک کے ساتھ ہمارے اکاؤنٹ کھل گیا اور ہم نے کام شروع کر دیا. اس کے بعد پھر 14 میں جب یہ لائف تھریٹس بڑھ گئے تو دین وی ہیڈ ٹو موو ایز اے فیملی, وی ہیڈ ٹو موو ہیئر. اور یہ اس اٹیک کے بعد سارا سیناریو چینج ہوا. میرے بھائی پہلے سے پنجاب یونیورسٹی میں آ گئے تھے, دے ور اسٹڈنگ ہیئر, اور وہ یہیں پہ اپنا کر رہے تھے. سو آئی واز اونلی ہو واز دیئر ود مائی پیرنٹس. تو پھر ہم نے 2 سیٹ اپ کر لیے, ایک کوئٹہ کے اندر رکھا اور ایک یہاں پہ جو میرا فیملی کا گھر تھا وہ تھا. اور اس کو ہم چلاتے رہے. اور اس میں ایک کنوینئنس یہ بھی تھی کہ اسلام آباد ہب تھا, زیادہ سینٹرل تھا, ڈونرس تک ایکسیس تھی. اور لیکن کام بہت مشکل تھا کیونکہ لوگوں کو FTI کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا. So when you started, like what was, so if you talk about the FTI, so like تھوڑا سا پہلے سے like were you planning, یا یہ پھر اچانک آپ نے like you were like okay I want to start, because شروع سے I know بچپن سے تو آپ کے ذہن میں ایک وہ طلحہ always wanted, لیکن شاید میں اتنا جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی, اور شاید میں اس کو ایز اے NGO بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. I wanted to have kind of think tank. دس از واٹ آئی آلویز تھاٹ کہ پالیسی کو کس طرح سے انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, اور میں ہمیشہ پالیسی والے لیول پہ کام کرنا چاہتی تھی. آئی واز ناٹ ان ٹو سروس ڈلیوری کہ یہاں ٹیکے لگا دو, یہاں دوائیاں دے دو, یہاں راشن دے دو. آئی ایم اسٹل ویری کلیئر آن دیٹ. ہم آج بھی FTI میں ایسا کوئی کام نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ تھا کہ جو میرے وہ والے آرگنائزیشن سے نا, پیرنٹ آرگنائزیشن جہاں میں کام کری تھی, آئی ریئلی ٹرائیڈ ہارڈ کہ میں وہاں یہ آئیڈیاز لانچ کروں اور وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو وہاں آف کورس میں ینگ تھی اس وقت, تو میرے باسز کہتے تھے کہ ینگ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ کچھ بھی اٹھا کے لے آتے ہیں, اور ہم یہاں پہ ٹرانسجینڈر کو بھرتی کر لیں تو لوگ تو ہمارے دفتر پہ ٹماٹر ماریں گے, لوگ ہمیں سوشلی بائیک آؤٹ کر دیں گے, لوگ ہمیں یہ کر دیں گے. تو نو بڈی واز بائنگ دس آئیڈیا. لیکن آپ کا جو ٹرانسجینڈر والا اینگل اس میں تھا, وہ کہاں سے مطلب انفلوئنس ہو کے وہ والی چیز آ رہی تھی؟ وہ میرے فیلڈ ایکسپیرینس ہے. جب میں پروونشل کوآرڈینیٹر تھی فار سیڈا, تو جب ہم ڈیروں پہ جاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے لیوب استعمال کرنا ہے, آپ نے سیف سیکس کرنا ہے, آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے تو ویسے نہیں کرنا ہے, تو آئی ریئلائز دیٹ دس ہول آئیڈیا از اے فلاپ. اف یو ہیپن ٹو ہیو اے چانس ٹو وزٹ دیز پلیسز وچ از کالڈ ڈیرا. آج تو سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے, آج سے 10 سال پہلے سوچو, 10 بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ سال کی بات ہے, 2010-11 کی بات ہے. تو اتنے میزریبل کنڈیشنز تھے. ایک کمرہ ہے, وہاں 4 ٹرانس رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, رننگ واٹر نہیں ہے, کچن نہیں ہے, ٹوائلٹس کے اندر پانی نہیں ہے, اور وہ گھروں سے نکالے ہوئے افراد ہیں, اور وہ ینگ ہیں, وہ نائیو ہیں, زیادہ تر مائیگریٹڈ ہیں کہ بلوچستان کے لوگ کراچی گئے ہوئے ہیں, کراچی کے لوگ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں, ملتان سے لوگ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں, ان کا کوئی جاننے والا نہیں سوائے اس کمیونٹی کے علاوہ. ان کی لیونگ کنڈیشنز اتنی بری ہیں, ان کے پاس لیونگ کا یا سورس آف انکم سوائے سیکس ورک کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بلوچستان میں ٹرانس کی بھیک مانگنے کا کانسیپٹ اٹس ناٹ ویری نارمل اینڈ اٹس ناٹ ویری کامن ٹل ڈیٹ. بلوچستان میں ابھی کچھ سیکس ورک زیادہ رہا ہے ہمیشہ, اور وہ بھی بہت ہڈن پاکٹس میں. اٹ واز ناٹ کہ جیسے لاہور میں یا کراچی میں یا ملتان ہم بڑے میٹروز میں دیکھتے ہیں. تو ادھر آپ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ لیوب ہے, اور یہ امپورٹڈ کانڈم ہے, اور یہ سیف سیکس ہے, اور یہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ ایک دن میں 3 سے 4 کلائنٹس اٹینڈ کریں جسٹ ٹو میک 200 to 300 روپیز بیک دیٹ ٹائم, ڈو یو ریئلی تھنک؟ یس, 50 روپیز پہ بھی ایک کلائنٹ لگتا تھا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو 50 روپیز دے رہا ہے اس کلائنٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ 2 ایسے لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سیف سیکس کریں گے اور سیف سیکس کو پروموٹ کریں گے, جو کہ صرف اور صرف ایک ارج کو پورا کر رہا ہے اور دوسرا اپنی لیونگ کاسٹ نکال رہا ہے. ڈو یو ریئلی ایکسپیکٹ کہ وہ اتنے سینسٹیو ہوں گے, یا اتنے سینسٹیو, یا ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا؟
ٹھیک ہے, آپ جھاڑی کے پیچھے کر رہے ہیں, آپ بینچ کے پیچھے کر رہے ہیں, آپ گھر کے اندر لائن لگی ہوئی ہے کیونکہ 4 اور بھی آپ کے کولیگس ہیں جنہوں نے یہ کر کے اپنی دہاڑی لگانی ہے. سو آئی واز ناٹ بائنگ دس ہول فریم ورک. مجھے لگتا تھا کہ جب تک آپ سوشل انٹیگریشن کی بات نہیں کریں گے, جب تک آپ رائٹس پرسپیکٹیو کی بات نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو مین اسٹریم ایجوکیشن, پالیٹکس, ہیلتھ میں نہیں لے کر آئیں گے, یو کین نیور فائٹ دس HIV. کیا آپ ان کو جو مین سیکس ورک ہے, بہت سے لوگوں کو کرنا بھی مجبوری کے تحت یا پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, بیکاز جب ہم لوگوں نے بھی آئی تھنک کام اس کے اوپر کچھ اسٹوریز اور چیزیں کی, تو a lot of people یہ ٹرانسجینڈر لائک دے وانٹیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ, دے ور لائک یار آپ ہمیں تو کچھ اور آلٹرنیٹیو دیں نا. آپ کیا دے رہے ہیں, آپ کیا آفر کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو پتہ ہے ہماری نا بحثیت معاشرہ قوم نا ایک عادت ہے, ہمیں لوگوں کو خیراتی بنا کے بہت مزہ آتا ہے. اور میں تو کیونکہ ایک رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, میں تو سیکس ورک کو بالکل برا نہیں سمجھتی. ایز لانگ ایز یو آر کنسینچوئل, گو ہیڈ, آپ کی باڈی ہے بھائی, آپ کی مرضی ہے, میں کون ہوتی ہوں آپ کو ڈکٹیٹ کرنے والی. مائی اونلی کنسرن از دیٹ یو اسٹے سیف from all kind of STDs جو sexually transmitted diseases ہیں, but also from any kind of abuse. That is my only concern. لیکن اس میں سے وہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنی مرضی سے, تو بہت شاید میرے خیال سے منیمم پرسنٹیج ہوگی نا, بہت زیادہ تو وہی ہے کہ they don't have any other option, مطلب they don't have any skills, they don't have. میرے خیال سے یہ contested ہے, یہ argument contested ہے, because my experience tell me کہ یہ لوگ اپنی چوائس سے بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اتنا شیم کرتے ہیں ان کو کہ وہ ہمارے سامنے یہ نیریٹو لے لیتے ہیں کہ وہ مجبوری سے کر رہے ہیں. Okay. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, پیپل کین ڈس ایگری ٹو دیٹ, کیونکہ آئی ہیو میٹ سو مینی لائک جو. اچھا, پھر ایک اور بڑا خطرناک جو ٹرینڈ میں نے دیکھا کہ جو آپ کی لوور مڈل کلاس ہے نا, وہاں سے جو ینگ بچیاں ہیں وہ گھروں میں کہتی ہیں کہ ہم کسی پیکیجنگ فیکٹری میں جا رہے ہیں, ہم کسی جوتوں والی اسٹور میں جا رہے ہیں, اور نائٹ شفٹ ہے کیونکہ نائٹ شفٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. بٹ ایکچولی دے کم ٹو دیز پلیسز ٹو ڈو سیکس ورک بیکاز دیٹ گیوز دیم مور منی. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو وہاں پہ ہر طرح کا ڈرگ بھی مل جاتا ہے, وہ نشہ بھی کر سکتی ہیں, پیسے بھی زیادہ بنا سکتی ہیں, اینڈ دے آلسو ہیو دیئر اون لو لائف, جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہاں فریڈم زیادہ ہے کیونکہ جگہ ہے آپ کے پاس, یو کین کال ان یور پارٹنر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہم نے بیچارگی والا بنایا نا سیکس ورک کے ساتھ, یہ شاید درست نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن کیونکہ آپ شیم اتنا کرتے ہو کہ اس کو مجبوراً وہ پھر نیریٹو بنانا پڑتا ہے. جیسے ہمارے ہاں خواتین جو ڈیورس ہوتی ہیں یا ارلی ایج میں وڈو ہو جاتی ہیں, تو کیونکہ سوسائٹی ان سے اتنا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اتنی نیک پروین ہو جائیں گی کہ وہ تو مڑ کے کسی بھائی کو بھی نہیں دیکھیں گی, دے وڈ نیور آسک ٹو بی ری میرڈ, اور ان کا کوئی افیئر نہیں چل سکتا, یا وہ اپنی سیکشل نیڈس کی بات نہیں کر سکتی ہیں, تو وہ بالکل بہت سپرفیشل لیول پہ جا کے سپریس کرتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں سیکس میں کیا رکھا ہوا ہے, شادی میں کیا رکھا ہوا ہے, تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ سیکس ورک کو ہم نے شیم اتنا کر دیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ڈینائی کر دو کو کہ ہم مجبوری سے کر رہے ہیں. لیکن اس کے وہی ہے کہ جو گورنمنٹ والی سائٹ کے اوپر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی سائٹ کے اوپر ایک اور چیز میرے ذہن میں تھی جو میں اکثر ڈیو والے اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیر از کوئی بھی آپ لیں, پولیو دیکھ لیں, ٹرانسجینڈر کمیونٹی دیکھ لیں, یا اور بھی اگر آپ نکال لیں, دیر از سو مچ منی پچھلے جو ڈیکیڈس میں پاکستان میں اسپینڈ ہوا ہے, لائک بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, بٹ ابھی تک اس کا ہمیں شاید یا تو یہ کہ مے بی مجھے نہیں پتا, یا بہت سے جو ہمارے سامنے لوگ ہیں ذرا وی ڈونٹ گو اس طرح اندر جا کے ہم لوگ ایک ایک چیز کو دیکھیں, بٹ اس طرح کا امپیکٹ نا ابھی بھی لائک وی ڈونٹ سی. ابھی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پولیو پاکستان میں صرف 2 ملک شاید رہ گئے میرے خیال سے, افغانستان, پاکستان, اور شاید ایک افریقہ کے 1-2 ملک تھے, کہ یہاں بل اینڈ میلنڈا سے لے کے UN سے لے کے, UN کے بھی اندر 15 آرگنائزیشنز ہیں. سو کیا ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ پولیو نہیں ختم کر پا رہے ہیں؟ اب پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پولیو ختم ہو گیا تو یہ ادارے بھی بند ہو جائیں گے, تو وہ جتنا کہ یو نو واٹ آئی مین, لائک وہ ایک پورا سرکل ہے کہ بٹ آپ اتنا پیسہ لگا کے بھی ابھی افغان ریفیوجیز کا آپ اگزامپل لے لیں, دیر واز سو مچ منی جو پچھلے 30 سالوں میں پاکستان میں آیا ہے, اور آخر میں آپ نے ان کو لٹرلی 2 دن کا 1 ہفتے کا نوٹس دے کے بھیج دیا ہے. مطلب آپ پرابلی اپنے ٹی بوائے کو بھی شاید ایسے فائر نہیں کرتے ہیں, تو وہ پیسہ کہاں گیا ہے سارا. وہ مطلب ابھی ٹرکی کے اندر مجھے جانے کا وہ ہوا, اور جنرلی وہاں کچھ دوست کام کر رہے تھے جو سیرین ریفیوجیز آئے ہوئے تھے, پورے انہوں نے ٹاؤنز الگ بنا دیے ہیں, پورے سٹیز ایک الگ بنا دیے ہیں. سو ہم لوگوں نے یہ والی چیز ڈیو کی, بیکاز آپ نے تو ان اینڈ آؤٹ بلوچستان سے لے کے یہاں تک کام کیا ہے, لائک ویئر از دا پرابلم؟
اچھا پرابلم جو ہے نا وہ ملٹی لیئر ہے، لیکن میں یہ بڑی ہاٹ ڈسکشن ہے کیونکہ بار بار لوگ کہتے ہیں کتنے فنڈز آئے، اس میں تو ایک نیا پاکستان بن جانا تھا، فلانا بن جانا تھا. اب ایک وہ نیریٹو ہے فنڈز کا جو سرکار دیتی ہے، اور ایک وہ نیریٹو ہے جو ہمارے جیسے لوگ دیتے ہیں جو اس سیکٹر کا حصہ ہیں. سب سے بڑا جو آؤٹ کم ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ ہے رویوں کی تبدیلی. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں، لیٹ سے کہ پچھلے 1980 سے لے کے ابھی تک جتنی بھی قانون سازی اس ملک میں ہوئی ہے نا، اس کا آغاز کسی نہ کسی این جی او کی کنسلٹیشن ہے، سیمینار ہے، ڈائلاگ ہے، ریسرچ رپورٹ ہے، یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے، اور جس کو ٹیک اپ آف کورس ہیومن رائٹ سیکٹر کے لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کریڈٹ تو بنتا ہے کہ جو آپ کی ہیومن رائٹ سیکٹر کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کریڈٹ ہے کہ دے انیشیٹڈ. آپ کی جتنی ایون یہ ہمارا ٹرانسجنڈر جو لا ہے یہ کہاں سے آیا؟ پارلیمنٹیرینس تو یہاں سے پچھلے 76 ایئرس سے، ان کو کیوں نہیں خیال آیا؟ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پاکٹس میں کام ہوتا ایچ آئی وی ایڈس کے امبریلا میں کام ہوتا ایونچولی، اور اس میں ایف ٹی اے کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ 2013 میں ہم نے یہ والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا کہ جیسے باقی جگہوں پہ آپ رائٹ بیسڈ کام کی بات کریں، ہم ٹرانس کمیونٹی کے لیے بھی رائٹ، کیونکہ کام اس سے پہلے ہو رہا تھا. آئی ڈونٹ سے کہ ہم نے کوئی ری انوینٹ کیا کچھ، لیکن ہم رائٹ بیسڈ پرسپیکٹیو لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر کام بہت پھیلا، بہت آرگنائزیشنز گروپس آ گئے کام کرنے کے لیے. سملرلی جو آپ کا گورنمنٹ کی سائڈ ہے، گورنمنٹ کی سائڈ نے نا ہمیشہ ہمارے ساتھ پارٹی رکھی ہے، اور وہ کون سی پارٹی؟ اپوزیشن پارٹی. باقی ملکوں میں یہ صورت حال نہیں ہے. سول سوسائٹی پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، صرف امریکہ جیسے ملک میں کوئی 1.8 ملین کے قریب این جی اوز کام کر رہی ہیں. سو این جی اوز کی ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے اگینسٹ اسٹیٹ ورسز این جی او ہے نا ہمارے ہاں، تو آپ دیکھیں اسٹیٹ اتنی بڑی، اتنے وسائل، اتنی ایکسیس، آپ کا ایک کاغذ کے اوپر سائن کال لیجسلیشن، رائٹ؟ ہماری آپ چھوٹی چھوٹی پاکٹ سے اتنے انسیکیور ہیں. آپ نے جب ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا، ہماری اتنی انسرٹینٹی، ہمیں نہیں پتہ کل ہماری این جی او شٹ ڈاؤن ہو جائے. بہت سارے لوگ بلوچ دھرنے میں نہیں جا رہے کیونکہ اس کے بعد کریک ڈاؤن ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، سب دوستوں کو پتہ ہے. اسی طرح سے آپ نے افغانستان والوں کے ساتھ کیا کیا، اور آپ اتنی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ یہ نمک حرام ہے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی. یہ کون سی مہمان نوازی ہے کہ کسی سے پیسے لے کے خود کھا لو اور کہہ دو اس کی مہمان نوازی کی ہے؟ مہمان نوازی تو تب ہوتی نا کہ آپ کا اپنا جی ڈی پی اتنا امپریسو ہوتا، آپ خود ان کے لیے اسٹیبلش کرتے، کالونیز بناتے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے اگر وہ کسی تھرڈ کنٹری میں مائیگریٹ کرنا چاہتے تھے. آپ تو ان کے نام پہ پیسہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے. سملرلی جو آج بلوچ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے وہ اتنا ہی شرمناک ہے پاکستان کی ریاست کے لیے. اور پھر ابھی لوگ بڑا کمپیریزن کرتے ہیں، او وہاں سے پنجابیوں کی لاشیں آئیں اس کو بھی کنڈیم کرو. بھائی وہ غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. آپ ایک غلط کو غلط کہنے کے لیے دوسرے کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. کیسے پاسبل ہے کسی اسٹیٹ کے اندر آپ مسنگ کرتے ہیں کسی کو؟ یہ اوڈیسٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ رائٹ کس نے دیا آپ کو؟ لیکن جو این جی اوز والی آپ نے بات کی، اب اس میں بھی اگر آپ لیٹس سے اسٹیٹ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، لائک آئی ایم ناٹ، مطلب لیٹس سے ایز اے ویری نیوٹرل پرسن، اب وہاں جو ایک نیریٹیو دیکھنے میں آتا ہے، سب سے بڑا اگزامپل تو میرے خیال سے اسامہ بن لادن والا، کہ اس میں میرے خیال سے سیو دا چلڈرن تھا یا سیو دا چلڈرن. اب اتنی بڑی آرگنائزیشن آپ نے جیسے بھی وہ انوالو ہوئی، ڈاکٹر شکیل یہ وہ سارا، تو وہ پوری سیکٹر کے اوپر تو وہ چیز آئی ہے نا میرے خیال سے. اب اس کی وجہ سے اور پھر بہت سے ایسے آئی تھنک انٹیلیجنس والوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ این جی او کا ہیڈ آف سم ون یہ کیا کر رہا ہے بارڈر ایریاز کے اندر، اور اس نے یہ تصویریں لی ہوئی ہیں. اب آئی نو کہ کچھ جگہوں پہ اوبیسلی آپ زبردستی آپ کو بنا لیتے ہیں، بٹ کچھ جگہوں پہ میرے خیال سے وہ سیکٹر نے بھی شاید کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہیں یا انڈر کور، اور یہ میرے خیال سے ہوتا تو پوری دنیا میں ہے. اب مڈل ایسٹ کی پوری ہوئی تو اس میں دا این جی او سیکٹر، مطلب آپ پرانی کتابیں بھی ڈھونڈ لیں، بلکہ ایک کتاب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا کافی پہلے یونیورسٹی زمانے میں، تو یہ جو نیو یارک ٹائمز اور دا ٹائمز کے جو رپورٹرز تھے وہ سی آئی اے کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے ہوتے تھے. ظاہر اگر آپ نے کسی ملک کے اندر انٹر ہونا ہے، ایک وار زون ہے یا کچھ، سو دیٹس دا ایزیسٹ وے ٹو. اب میرے خیال سے سرکار کہتی ہے جی این جی او والے سارے شاید باہر سے پیسے لیتے ہیں، اور اینڈ آئی ڈونٹ اوبیسلی ایگری. ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے کہ میری 1-2 میٹنگز ہوئیں اور مجھے بھائی لوگ آ گئے کہ جی یہ آپ نے کیوں ملا ان لوگوں سے، کیا سین ہے، تو اوبیسلی دین یو نیڈ ٹو ایکسپلین کہ جی کیا سین ہے. تو کہیں نہ کہیں میرے خیال سے اس سیکٹر کی بھی بہت زیادہ
ان لوگوں نے بھی بہت کیئرفلی آپ کہہ لیں، ان لوگوں کی وجہ سے بھی نقصان تو پہنچ رہا ہے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو طلحہ، کچھ بھی جو ہوتا ہے نا وہ سپر امیزنگ پرفیکٹ تو نہیں ہوگا، پرفیکٹ بھی نہیں ہوتا، رائٹ. بہت سارے لکوناز ہیں اسٹیٹ کی اپنی مشینری کے اندر، بہت سارے لکوناز ہیں اسٹیٹ کی اپنی پالیسیز کے اندر. جیسے ابھی ہم بلوچ مسنگ پرسنس کی بات کریں، اٹ از سچ اے سمپل ایشو. اف یو فائنڈ somebody guilty, if you find somebody suspected even, just bring them to the court, just bring them to trial. جو بھی پروسیس آپ نے لا کیوں بنایا ہوا، آپ نے آئین کیوں بنایا ہوا ہے. اب وہ لیکن کہتے ہیں نا وہ آئین بہت کمزور ہے نا، کہ وہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. آئین کمزور ہے تو آپ اتنی اسمبلیوں کے اندر اس کو بہتر کر لیتے. ٹھیک ہے، ہم بحیثیت عوام تو ہر اسمبلی کو فیڈ ان کر رہے ہیں نا، ہمیں تو ٹیکس معاف نہیں کیا جا رہا. اسی طریقے سے آپ این جی او سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، اچھا خود تو اسٹیٹ پوری مشینری کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ود آل دی فورن ایڈ، یا تو ہر چیز فورن ایڈ پہ چل رہی ہے. این جی اوز کے پاس تو شاید لیس دین 10% آ رہا ہے ٹوٹل ایڈ کا. آپ کے پاس سارا پیسہ آ رہا ہے، چاہے وہ سیکورٹی کے نام پہ آ رہا ہے، فوڈ کے نام پہ آ رہا ہے، ہیلتھ کے نام پہ آ رہا ہے، پولیو ایریڈیکیشن کے نام پہ آ رہا ہے، پاورٹی ایریڈیکیشن کے نام پہ آ رہا ہے. آپ کے پاس تو ہم سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات جچتی نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں آئیں. ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے واچ ڈاگس ہیں، ہمارا کام ہے. اور یہ میں این جی اوز کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب سے ہم نے اپنے رول سے ڈیویٹ کیا نا، ہمارا رول ہی نہیں ہے یہاں مستری بننے کا، ہمارا رول ہی نہیں یہاں کلرک بننے کا، ہمارا رول ہی نہیں اسکولوں کی دیواروں کو چونے لگانے کا، یہاں فرنیچر دینے کا، پینسلیں دینے کا، لیپ ٹاپ سے. دس از نن آف آر جاب. ہماری جاب ہے سول سوسائٹی کی کہ ایک مسئلے کو دیکھنا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس پہ اتنا شور مچانا کہ وہ ریزالو ہو جائے. دس از واٹ سول سوسائٹی از مینٹ ٹو بی. ہم کیا کرتے کہ ہم کہتے نہیں ادھر ہم کھانا بھی دے دیں گے، ادھر ہم راشن بھی دے دیں گے، ادھر اسکول بھی ہم کیوں کھولیں اسکول بھائی؟ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس سے ریاست کھولے، اگر ریاست کام نہیں کری تو ہم شور مچائیں. دس از آر جاب. تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنی اپنی جاب سے ڈیویٹ کیا ہوا ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیل دی اسٹوری کہ ہم سب ایسے ہیں. اسی طرح سے اسٹیٹ کی اگر کوئی پالیسی ویک ہے تو دیٹ ڈز ناٹ ٹیل کہ اسٹیٹ اوور آل ویک ہے، کچھ پالیسیز میں پرابلم ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فائٹ، یہ کانفلکٹ چلتا رہے گا. این جی اوز کے اندر مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹ جب تک ہمیں اون نہیں کرے گی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پہ غداریوں کے اینٹی اسٹیٹ ایجنٹ، یہ فلانا ایل جی بی ٹی آئی کا ایجنٹ ہے. مجھے بتاؤ، آپ کبھی کسی نیچر کے ایجنٹ بن سکتے ہیں؟ آپ کیسے آپ ایل جی بی ٹی آئی کے ایجنٹ بن جائیں گے؟ آپ کو فلانا پیسے دے رہا ہے. وہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ڈیفیمیشن چل رہی ہے، جو یہ زائنسٹ ہیں، یہ ایل جی بی ٹی آئی کو پروموٹ کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، کیا آپ کسی کو، میں طلحہ کو طلحہ ہونے کے لیے پروموٹ کر سکتی ہوں؟ عظما کو آپ عظما ہونے کے لیے پروموٹ، دس از ہو آئی ایم. نہیں، لیکن آئی تھنک اس میں تھوڑا سا یہ ہے نا کہ وہ باہر کے ایجنڈاز تو آئی ایم شیور. کون سا ایجنڈا؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ہم لوگ بھی باہر بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. اگر ہم لوگ بھی چاہتے ہیں، ایز این ایگزامپل پاکستان افغانستان کی پوری ڈبیٹ ہم نے جو پچھلے 20 سالوں سے ہم طالبان کو سپورٹ کریں، یہ نہیں کہ وہ ہمارے کوئی کزنز ہیں، وہ یہ کہ جی وہاں انڈیا کا انفلوئنس نہ آئے. تو کہیں نہ کہیں ہم اس پوری رجیم کو، طالبان رجیم کو انفلوئنس تو کر رہے ہیں. اب وہ باہر کا بندہ کہے گا کہ جی مسلمان ہیں، کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ سے بات کریں، وہ کہتے ہیں یار ہمارا دور دور تک مسلمانیت سے تعلق نہیں ہے، اٹس اے اسٹریٹجک موو. ہم چاہتے ہیں کہ جی ایسی گورنمنٹ وہاں آئے جو ہماری بات سنے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ آ گئی ہے تو وہ بالکل بھی نہیں سن رہی. تو وہ تو میرے خیال سے پوری دنیا میں وہ چل رہا ہوتا ہے. اب آپ پورا ٹرمپ والا آپ دیکھیں، رشیا کی انوالومنٹ وہاں، پھر یو ایس جو کچھ وہاں کر رہا ہے، یو ایس کی سیریز دی امریکنز اور 10,000 چیزیں. تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس سچ اے، وہ پرابلی ول بی نائیو کہ اگر ہم کہیں کہ آئی تھنک ایجنڈا سیٹنگ نہیں ہوتی. میرے خیال سے ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے. وہ آپ کو ایز اے قوم ایک سینٹر پوائنٹ چاہیے کہ یار لائک دس از، اب ٹرکی ہے، آپ کے پاس فرانس ہے، آپ کے پاس جرمنی ہے، وہ قومیں اتنی طاقتور ہیں کہ ان میں کہیں نہ کہیں میرے خیال سے اگر باہر سے انفلوئنس آتا بھی ہے تو وہ ایک کم از کم سینٹر پوائنٹ. اب ٹرکی ہے، وہ بہت ایکسٹریم رائٹ بھی آپ کو وہاں ملے گا، ایکسٹریم لیفٹ بھی ملے گا، بٹ کہیں نہ کہیں اتا ترک نے اس کو جو ہے وہ، مطلب اگر آپ مذہبی سے مذہبی آدمی ہیں، اس کے گھر میں بھی اتا ترک کی شاید پکچر لگی ہو، لیکن جو وہی مذہبی آدمی اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ اذانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر کرپشن کی ہے، وہ سارا کچھ کیا ہے. بٹ آئی تھنک ایز اے قوم مجھے لگتا ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ ہر بندہ ایک الگ ایکٹیویزم کے طور پر شروع ہو جاتا ہے. ابھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں بھی آپ یہ دیکھیں، یہ جو پوری ڈاکٹر موئیز کی، اور پھر وہاں سے اوریا مقبول جان اور ماریا بھی، مطلب اس طرح کے اور بھی کافی زیادہ وہ گروپس بنے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے. کوئی بھی اس میں بیچ کی بات نہیں کر رہا کہ لیٹس لائک کم اینڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ایشو. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ
پوری دنیا بھی لائک آن اے بگر لیول پوری دنیا بھی کبھی مسلمان نہیں ہوگی اور پوری دنیا کبھی کافر بھی نہیں ہوگی. تو یو نیڈ ٹو کو ایگزسٹ, اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور یہ آخری دن تک میرے خیال سے ایسے ہی چلے گا. تو وہ اٹس جسٹ لائک اے نیور اینڈنگ سائیکل آف یو نو. لیکن دیکھو اسٹیٹ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتی نا, اسٹیٹ تو انفلوئنس کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بہت مختلف ممالک کے لوگ ہو رہے ہوں گے جو ایجنسیز ہیں, ہماری ایجنسیز کہیں اور ایجنڈا سیٹنگ کرتی ہیں. ہمارا مڈل ایسٹ میں بہت انفلوئنس ہے, ہم OIC میں بہت انفلوئنس کرتے ہیں, بس ادھر ہی کرتے ہیں, اور تو کہیں ہم منہ پہ نہیں لگاتے ریجن میں کسی کو, اور کوئی ہمیں نہیں لگاتا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہیومن رائٹ سیکٹر ہے نا, اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے نیچر, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین میں پھر وہی کہتی ہوں کہ میں تمام کولیگس کو جو بہت اینٹی NGO ہیں, اور ہمیں NGO آنٹیز کہتے ہیں, آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی این NGO آنٹی, اور میں پاکستان کی شاید واحد عورت ہوں جس کو اپنے NGO ہیڈ کرنے پہ بہت فخر ہے, مجھے NGO برادری سے ہونے پہ بہت فخر ہے. اتنا شیم کیا جاتا ہے, لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ شیمنگ والی گفتگو شروع کہاں سے ہوئی, کون سے فورسز ہیں جو NGO کو اتنا شیم کرتی ہیں کہ ہمارا پورا رول کنٹریبیوشن ڈائلیوٹ کر کے اب زیرو پہ لے آتے ہیں. سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں. یہ اینٹی اسٹیٹ والا نیریٹو کون سیٹ کر رہا ہے؟ یہ تو اٹس ریڈیکولس, ٹھیک ہے, دس از ریڈیکولس. ہمارا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں. ہمارا کیا ایجنڈا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک سے پولیو ختم ہو, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پولیو ختم ہوگا تو کسی XYZ کنٹری کو کیا فائدہ ہے؟ آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے وہ جو آپ نے بات کی نا, وہ جو NGOs آنٹی والا کانسیپٹ ہے, وہ اب عورت مارچ بھی جب آتا ہے تو اس میں بھی یہ کہیں نہ کہیں آئی فیل لائک, جو یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وہاں پرابلم آتا ہے جب میرے خیال سے جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ نا کہ یار یہ ایکسٹریم لبرلز ہیں سارے, کہ اس میں آپ کو کوئی ڈے ٹو ڈے جو ایک عورت ہے جو صبح کام پہ جا رہی ہے آ رہی ہے, مطلب ان کا کوئی اسٹیک نہیں انوالو. اور اس میں بھی اگین آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, مطلب میں بہت سی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جو اس میں انوالو ہیں. ظاہر ہے وہ ساری آپ کو سامنے تو نہیں نظر آ رہی, بیک اینڈ کے اوپر اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. بٹ ایک چیز جو مجھے پرسنلی لگتی ہے, اس سال کے وومنس ڈے پہ آئی واز ان اے پینل ود برٹش کاؤنسل. اب اور وہاں 4-5 خواتین تھیں, میرے خیال سے میں تھا اور ایک اور صاحب تھے, اور جو اس کو ماڈریٹ کر رہے تھے. وہاں بہت زیادہ نا اس ورسز دیم کی مجھے نا فیلنگ آ رہی تھی. اینڈ میں نے ان کو کہا بھی, میں نے کہا جو آپ بات کری ہیں نا, آئی بلیو آن لائک ایوری تھنگ وٹ یو آر سیئنگ, بٹ آپ کے کہنے کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہے. اور میں صرف بات کر رہا ہوں کہ یار ہم لوگ مل بیٹھ کے درمیان کی بات کریں, نہ آپ نے جیتنا ہے نہ انہوں نے جیتنا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اٹس سورٹ آف اے فیشن ایز ویل کہ وہ اس ورسز دیم. بے شک وہ مطلب ایکسٹریم رائٹ سائڈ سے وہ بات آ رہی ہے, وہاں بھی اسی طرح ہے کہ وہ کوئی بھی بیچ کی بات نہیں کرتا. ابھی ہم لوگوں نے TCM ڈبیٹس وہ شروع کیا. اب اس کے اندر ہم نے ڈاکٹر معیز کو اور کیسر شاہ جو ہیں, ان دونوں کو ہم لوگ لے کے آئے پہلی دفعہ. اب لٹرلی آخر میں وہ دے ور لائک اسمائلنگ, دے ور ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, آپس میں گپ شپ بھی لگی. بہت سے پوائنٹس دونوں سیم باتیں کر رہے تھے, بٹ وہ اس کو اور طریقے کے ساتھ کر رہے تھے. اور ایز اے قوم اگر آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے تو دیٹس دا اونلی وے ٹو میرے خیال سے گو اباؤٹ اٹ نا. ہاں دیکھو, پہلی تو بیسک بات یہ ہے کہ کچھ انڈیویجولس کے بیہیویئر فرق ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ NGO آنٹیز ہم میں سے ایسی ہو سکتی ہیں جن کو دیکھ کے لوگوں نے یوزلی یہ لیبل لگایا کہ یہ تو ایلیٹ ہیں اور یہ برگر ہیں. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میرے تو خاندان میں 7 پشتوں میں کوئی NGO سے نہیں ہے, اور شاید آگے بھی نہیں ہوگا. وہاں تو برگر جائنٹس بھی شاید بلوچستان میں اتنے نہیں ہوں گے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہے. اور آئی گیس کہ آج تک بھی لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے بینگ NGO پرسن, کیونکہ ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. ہماری لبرلزم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ننگی عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کچھ بھی کرنے دو, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بیسک جو رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے دو. میں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ بیسک رائٹس دو, بیکاز ہمیں کسی نے کچھ دینا نہیں ہے. رائٹس آپ کے ساتھ پیدائش کے ساتھ آتے ہیں, رائٹ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دو کہ ہم وہ ایکسرسائز کر لیں. میں گھر سے کام کے لیے نکلی ہوں, اللہ کا واسطہ ہے مجھے سکون سے دفتر پہنچنے دو. میں بس میں بیٹھی ہوں, کبھی ادھر سے انگلی کبھی ادھر سے انگلی, کبھی کو اپنے پکڑ کے وہ بالز کو جانا شروع کر دیتا ہے. اور میں نے بہت دفعہ بلاگز دیکھے ہیں, اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں, کہ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ بہت استعمال کیا اور میں اتنی دفعہ ہراس ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. تو ہمارے تو ڈیمانڈس یہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفتر میں ہم آئے ہیں اور اگر میں نے اف آئی چوز ناٹ ٹو ویئر اے دوپٹہ, تو اللہ کا واسطہ ہے اس کو انویٹیشن مت سمجھو,
ٹھیک ہے. اگر میں نے اپنے بال کھول لیے ہیں, کٹوا لیے ہیں اور میں شام کو جا رہی ہوں, اٹ از ناٹ این انویٹیشن فار اے مین. میں اگر اسموکنگ کر رہی ہوں, اٹ از ناٹ این انویٹیشن. ہمارا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو خاتون یہاں انڈیپینڈنٹ ہے, جو خاتون یہاں تھوڑی سی ماڈرن کپڑے پہن لیتی ہے, آٹومیٹکلی اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ دس از این انوائٹ. اچھا, اگر وہ انوائٹ کو پلیزنٹلی رسپونڈ نہیں کر رہی تو اس کو ہراس کرو, اس کو ریپ کرو. ریپ سارے کیسے شروع ہوتے ہیں کہ مردوں کے اندر جو اوڈیسٹی ہے کہ یہ عورت ہے, اگر یہ رات کو باہر نکلی ہے اس کا مطلب ہے شی از اویلیبل. یہ شہر میرا بھی ہے بھائی, یہ سڑکیں میری بھی ہیں, پارک میرے بھی ہیں, ہاسپٹل میرے بھی ہیں, یہ پبلک ٹرانسپورٹ, یہ میٹرو کے اسٹیشنز, all these things are also for me. تو میں صرف اپنے کام سے نکلی ہوں, یا میں شاید صرف اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے نکلی ہوں, شاید میں اپنی کسی میل دوست سے ملنے کے لیے نکلی ہوں, میں اس کے ساتھ چائے پینے کے لیے نکلی ہوں. دس از ناٹ اے پبلک انوائٹ ٹو کم ہراس اور ریپ می. جہاں یہ کانفلکٹ آتی ہے, کیونکہ آپ سارے آرگومنٹل ڈیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یہی کہتے ہیں نہیں تو گھر سے نکلی کیوں, اس وقت کیوں نکلی, اس کپڑے کیسے پہنے تھے, نہیں تو وہ اکیلی اس شہر میں کیوں رہ رہی ہے, تو کہاں جائیں ہم. بٹ اس میں آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ وہ ایک سرکار کا بھی بہت بڑا میرے خیال سے کردار ہے کہ اگر ایک سزائیں یا کچھ بھی لکھ دے رہے, مطلب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ کس کے پاس, پولیس کے پاس جائیں گے, آپ کو خود ڈر لگتا ہے کہ یار میں کچھ کہنے جا رہا ہوں تو الٹا مجھے ہی نہ اندر کرتے ہیں. پولیس کے پاس تو پینسل کاغذ بھی نہیں ہوتے. میرا باپ پولیس سے ہے, میں پولیس کمیونٹی سے ہوں, لیکن پولیس تو اتنی نان سینسٹائزڈ ہے. اور دیکھو میرا نا شروع سے ایک بلیو ہے, کیونکہ میں پولیٹیکلی بہت اویئر ہوں, رائٹ سے بھی اور پورے لینڈسکیپ سے بھی. اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے سرکار. جس دن سرکار نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس ملک کے اندر خواتین کو ان کی جنس اور صنف کی بنیاد پر ہراس نہیں کیا جائے گا, کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوگی. آئی ایم سو 100% شیور اباؤٹ اٹ. اسٹیٹ ہماری طرف ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنی بڑی پوزیشنس پہ ہوتے ہیں, اتنا کیجولی کوئی ان کی کولیگ پولیٹیشین ہوگی فیمیل, اس کے بارے میں مذاق اڑا دیں گے, اس کی ڈریسنگ کے اوپر مذاق اڑا دیں گے. آپ کو اس اسپیس میں جا کے آپ کے اوپر سینس آف رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. میں شاید اگر یہ کیمراز آف ہوں تو میں آپ کے ساتھ شاید کوئی کیجول کانورسیشن کر سکتی ہوں جو شاید اتنی سنجیدہ نہ ہو, بٹ if I'm on camera, I'm representing a community. I have a lot of responsibility to manifest, right? آپ پولیٹیشنز ہیں, آپ بڑے عہدوں کے اوپر ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں, لباس کے بارے میں, ٹائمنگ کے بارے میں, ان کی جابس کے بارے میں. ڈیورس کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی انہوں نے نوکریاں شروع کر دی ہیں تو اس لیے ڈیورس ہو رہی ہے. کہ ڈیورس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں. تو کانسیپٹ جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن میں نا ہوپ لیس نہیں ہوں اس ملک سے. مجھے تو لگتا ہے آئی تھنک بہت زیادہ وہ چیزیں نا کلچرلی بھی شاید بہت انفلوئنس ہوئی ہیں سم ہاؤ. اب وہ کون سے وزیر تھے میرے خیال سے, انہوں نے یہاں پنجابی میں گالیاں دینا تو میں نے دے بھی دی تھی, مطلب وہ پریس کانفرنس میں کھلے عام کہہ رہا ہے, وچ از جسٹ ریڈیکولس. مطلب ہاؤ کین یو ایون, اب وہ مطلب ٹانٹ مارنا, تانے مارنا. انفارچونیٹلی آپ کی ٹی وی کے اوپر ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا کوئی بھی, آپ یہ جو آپ کے رات کو شوز آتے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون, بٹ وہ ایسے مذاق اڑا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ فیصل آباد میں تو بڑا نارمل ہے, وہ تو یہاں بڑا نارمل ہے. مطلب دیٹس جسٹ ریڈیکولس. ہم نے ان تمام شوز کو خط لکھے اور بار بار لکھے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو ٹرانسجینڈر کو اس طرح سے موک کرنا, ریڈیکیول کرنا, دس از ناٹ فائن. ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں رسپانس کیا, کچھ نے نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم آرٹسٹ ہیں, تو جیسے ہم ایک فقیر کا رول کرتے ہیں, ایک بادشاہ کا رول کرتے ہیں, ہم اسی طریقے سے ایک ٹرانس کا رول کرتے ہیں, اور جو ٹرانس ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے ہم اسی کو کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے بڑا رسپیکٹفلی ہمیں کوشش کی کہ وہ سمجھانے کے لیے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ دی کمیونٹی. لیکن وہ تو میرے خیال سے ایکٹر ہے نا, بٹ جو شو کر رہا ہے, پروڈیوس کر رہا ہے, اصل تو اس کا ہے نا. لیکن ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یوزلی جو آپ فیس دیکھ رہے ہیں, دو کہ اب بہت چینج ہو گیا وچ از ویری انکریجنگ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں. You can still use better words, better language. We do understand you're artist. آپ سب کا رول پلے کرتے ہو, آپ بادشاہ بھی بنتے ہو, فقیر بھی بنتے ہو, کچھ بھی بن جاتے ہو, لیکن آپ کو وہ رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو ریسرچ کی بھی عادت نہیں ہے نا. دو چار چیزیں آپ کی پوڈ کاسٹ سے سنیں گے, دو چار چیزیں FTA کے پیج سے دیکھیں گے, خود ہی سے وہ ایک نیا اسکرپٹ بنا کے.
I mean وہ تو ایز اے قوم آئی تھنک پڑھائی سے تو بہت ہم لوگ دور ہیں. ہاں. سو ابھی FDI کو تقریباً 10 سال آئی تھنک ہو گئے ہیں. فرسٹ آف آل بہت مبارک. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورک جیسے میں نے شروع میں کہا, اور بی کنسسٹنٹ, اور آئی تھنک اس ٹائم اور اس معاشرے میں اتنی دیر کھڑے بھی رہنا اٹس اے ہیوج, اور ظاہر آپ لوگوں کا کام بھی اٹس اے ویری فوکسڈ ورک, اور اس میں ظاہر اس طرح بھی کوئی فنڈنگ یا مانیٹائزیشن یا پوری چیز اٹس لائک کوائٹ ریئر. So where do you see yourself, like what have you us tarah, like if I ask you, if you zoom out and see what have you achieved, law ki taraf aap log aaye, what are the next sort of plans, aur baki aap log ki kis qism ke projects jo hain wo abhi chal rahe hain? طلحہ 10 سال بہت اوکھے تھے, بہت مشکل تھے. دو جو تھی وہ بار بار لمیٹیشنز آ رہی تھیں. ایک تو فنڈس ابھی تک نہیں ہیں, اور دوسری لمیٹیشن آ رہی تھی جو ہر روز ایک نیا لا, ایک نئی ریگولیشن بن جاتی ہے تو NGO کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ بہت بڑا پرابلم ہے. تیسری چیز اب ایڈ ہو گئی ہے سوشل میڈیا سے, کہ آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دو, اور اگر آپ انفلوئنشل ہیں, اگر آپ سیلیبریٹی ہیں, اف یو آر فرام اینی ایلیٹ گروپ, تو پوری دنیا آپ کو سننا بھی شروع کر دیتی ہے اور وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ ہمیں کافی ان چیزوں نے پریشان کیا. ہمارے آفس پہ بہت دفعہ اٹیک ہوا, میرے گھر پہ 2 دفعہ اٹیک ہوا. اور یہ پتہ چلا کہاں سے ہوا؟ جی. اوکے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے نا, یہ جو آج کل رواج چل گیا نا کہ ایجنسیز کے نام پہ بہت سارے لوگ آپ کو کوشش کرتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے, کیونکہ ان کی بھی کوئی کبھی ریئل آئی ڈی نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ کچھ اور نام بتاتے ہیں. آپ ہر دفعہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مے بی اٹس دیم, بٹ اٹس ناٹ دیم. سو وہ بڑی خطرناک ہے. اور میں نے 1-2 دفعہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی لکھا ہے کہ اٹ از ویری ہارمفل, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اٹس اے روٹین کا بزنس, کوئی آیا ہے اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے. نہیں, میں تو اب کہتا ہوں میں آپ کے آ جاتا ہوں آفس, جو بھی سیف ہاؤس ہے تو وہیں بیٹھتے ہیں. ہاں, وہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا, اور اس کے علاوہ ہمارے آفس پہ اٹیک ہوا. ابھی یہ جو ماریا بی نے ہمارے خلاف کیمپین شروع پورے ٹرانس کے خلاف کیا ہوا تھا, تو وہ کوئی صاحب ہیں شو ٹی وی والے, انہوں نے کوئی 58 منٹ کا پورا پوڈ کاسٹ بنایا ہوا ہے, بالکل 48 منٹ کا. تو اٹ واز لائک ویری لانگ, اور وہ FTA کو پورا نام لے کے, میرا پورا نام لے کے, میری ڈفرینٹ پکچرز, ڈفرینٹ انٹرنیشنل ٹریولنگ کی پکچرز جوڑ کے کہ یہ تو ایک سرٹن ایجنڈا کو پروموٹ کر رہی ہے. دیٹ واز ویری ہارمفل فار دی آرگنائزیشن, فار آس. ہمیں بہت مہینے تک ورک فرام ہوم پہ جانا پڑا. تو دیکھو, آپ کمیٹڈ ہوتے ہو, آپ ایکٹیوسٹ ہو, آپ فیمنسٹ ہو, لیکن ود ان ٹیم ہر کسی کے ڈائنامکس فرق ہیں. آپ ایک بیسک کمٹمنٹ کے ساتھ ہی آتے ہو, لیکن دیکھیں کہ کس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں, کس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, کون از دی اونلی بریڈ ونر. تو وہ بہت چیزیں ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں. 10 سال میں ہم نے بہت اچھا کام کیا. آئی ایم سو پراؤڈ آف FTI. سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ دیکھو آج جس طریقے سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ممبرس ڈفرینٹ رولز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو میجر شفٹ آیا ہے, میں اس کا پورا کریڈٹ لیتی ہوں اور FTI کو کریڈٹ دیتی ہوں. آپ نے شاید آج سے 10 سال پہلے نہیں سوچا تھا کہ ٹرانس الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے, وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر پلیسمنٹ ہوگی, وہ پولیس کے اندر ہوں گے, وہ ایز اے ریسرچر, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے لائر, ان کو نہ صرف ریکگنیشن ملے گی بلکہ رسپیکٹ ملے گی. تو آئی ٹیک دیٹ کریڈٹ کہ FTI نے وہ جو نیریٹو تھا اس کو شفٹ کرنے میں بہت میجر رول پلے کیا ہے. پالیٹکس کے اندر آنے والا کام تو ہم 2014 آنورڈ سے کر رہے ہیں. پہلی ہماری میٹنگ ہوئی پارلیمنٹیرینس کے ساتھ, ینگ پارلیمنٹری فورم نے آرگنائز کیا, اور ہم نے ان کو بتایا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا. اینڈ وی سی ناؤ ایون دس الیکشن وی ایکسپیکٹنگ فیو مور پیپل ٹو بی کنٹیسٹنگ. اب ہم کیونکہ 10 سال کا سفر کر رہے ہیں, ہر 5 سال کے بعد ہم اپنا اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں, ہم ریویو کرتے ہیں. تو اب کلائمیٹ چینج کی جو ریالٹی ہے وہ بہت برے سے ہٹ کر رہی ہے سب کو. ایسا نہیں کہ ہم پہلے اویئر یا ویجیلنٹ نہیں تھے, لیکن کیونکہ اسٹیٹ ویجیلنٹ نہیں تھی, تو جب تک اسٹیٹ ویجیلنٹ نہیں ہوتی تو آپ کے لیے انٹری پوائنٹس نہیں بنتے. تو جو 2022 والا فلڈ تھا, اس کے بعد FTI نے اس کو اپنے اگلے 5 سال کے پلان کا حصہ بنایا ہے, اور ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے ہر کلائمیٹ کے نام سے. سو اس کا نام ہی بڑا سیلف سجیسٹیو ہے. اور اگین ہم راشن نہیں دیں گے, ہم دوائیاں نہیں دیں گے, بلکہ ہم پالیسی لیول پہ انٹرونشنس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ خواتین جو ینگ ہیں, وہ بچیاں جو ینگ ہیں, جو 14 سے 18 میں ہیں, پھر 18 سے 24 میں, 18 سے 29 میں, وہ خواتین انکلوسیو آف سس جینڈر, ٹرانسجینڈر اینڈ ویمن ود ڈسیبلٹی, وہ آئیں اور وہ ٹیبل پہ سیٹ لیں, وہ پالیسی میکرز کے ساتھ بات کریں, وہ پالیسی کو انفلوئنس کریں. اگر آپ کی معلومات میں ہو تو پاکستان نے اپنا پہلا 5 سالہ نیشنل کلائمیٹ ریزیلینس پلان بنایا ہے, جو 23 سے 28 تک کا ہے. وہ بہت جینیرک پلان ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ فوڈ سیکورٹی, ٹاکس اباؤٹ شیلٹر, ٹاکس اباؤٹ ایویکویشن پلان, بٹ اٹس ناٹ ٹاکنگ
with the gender perspective. It's not talking a feminist perspective. But اس میں جو آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں اس میں ٹرانسجینڈر کے علاوہ ہر like it's overall like female. It's for, yes, it is for cisgender people, women, it's for transgender women, it is for women with disabilities. تو ہم انٹرسیکشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمیشہ سے ہم انٹرسیکشنل رہے ہیں, اور ہمارا جو کلائمیٹ جسٹس والا پورٹ فولیو ہے انڈر ہر کلائمیٹ, دیٹ از اگین فار انفلوئنسنگ پالیسی جو آپ کی بن رہی ہے, اور ان تمام انٹرونشنز کے اندر ویمن لیڈرشپ کو انشور کرنا. فار ایگزامپل جو آپ کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہاں بہت ریڈیکولس جینڈر ڈیسک ہیں جن کو آدمی ہیڈ کر رہے ہیں. سو ہم انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہاں خواتین کو بٹھایا جائے, اور اس سے بھی پہلے جو ایک اسٹیپ ہے کہ آپ ریزیلینٹ کمیونٹیز بنائیں. اور وہ کیسے بنیں گی؟ جب آپ خواتین کو امپاور کریں گے, وہ آپ کی جو یہ ایجوکیشن ہے, جو آپ کا ای بزنس ہے, جو آپ کی ای ایجوکیشن ہے, یہ پلیٹ فارمز ان کو دیں تاکہ ریزیلینٹ کمیونٹیز بنے. یہ نہیں کہ پانی آ گیا ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ سولر پینل کو کہاں لے کے جانا ہے, فون کی بیٹریاں چارج نہیں ہو رہی ہیں. اینڈ ویمن از آلویز دی لاسٹ ون ہو لیوز دی ہاؤس. اور خاص طور پر جو خواتین کی سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے وہ بڑی کمپرومائزڈ ہے. ابھی بھی ہم جب فلڈ کیمپس میں 4 ڈسٹرکٹس میں ہم نے کام کیا, بلوچستان میں نصیر آباد, جعفر آباد, صوبت پور, وسطی محمد, کیمپس کے اندر آپ کو ایک نہ ایک بچہ ایسا ملے گا جو پولیو زدہ ہے, جس کو وہ پولیو ریکگنائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس پہ باجی کا سایہ ہے, اس پہ سائیں کا سایہ ہے, اس پہ جن کا سایہ ہے. They don't even have basic wheelchairs. ٹھیک ہے, وہ چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ کون سنبھال رہی ہے؟ عورت. عورتوں کی چھاتیاں سوکھی ہوئی ہیں کیونکہ کھانا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل چھوٹے نومولد بچے ہیں, بالکل ابھی پیدا ہوئے ہیں, نیو بورن. ان کے پاس دودھ نہیں ہے ماں کے پاس پلانے کے لیے. اس کے بعد ابھی بچہ شاید 4 مہینے کا یا 5 مہینے کا ہے, اس کا وہ دوبارہ سے پریگننٹ ہے. اور ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی کمیونٹی میں, ہم نے مردوں عورتوں دونوں کے ساتھ مل کے گفتگو کی, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں, ہمارا فیملی سائز بڑا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہاں کلینکس نہیں ہیں, کانٹراسیپٹیو تک ایکسیس نہیں ہے, پھر اسٹگما بہت بڑا ہے فیملی پلاننگ کے ساتھ. تو یہ تمام انٹرسیکشنالٹیز ہیں, یہ تمام ایشوز ہیں, خاص طور پر خواتین کے SRHR کے اوپر, جو ہم ہر کلائمیٹ کے تھرو کیٹر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم ایٹ لیسٹ 5000 کلائمیٹ لیڈرز بنائیں جو کہ آل ینگ ویمن ہوں گے ود آل ڈائیورسٹی, وچ مینس سیس, ٹرانس اینڈ ویمن ود ڈسیبلٹیز. اور یہ پالیسی لیول کے اوپر کام کریں, کمیونٹیز کے اوپر کام کریں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے جہاں ریسورس کی ایلوکیشن ہوتی ہے. جب تک عورتیں وہاں پہ نہیں ہوں گی, آپ کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پارلیمنٹ میں جو خواتین ہیں ان سے آپ کو کیسا رسپانس آتا ہے؟ ویری کولڈ. مطلب ایسے تو ٹھیک ہے, وی آر فرینڈس, یو آر گڈ, آئی ایم گڈ, وی بوتھ لک گارجیس, نائس ڈریس, نائس بیگ, بٹ دے آر ہینڈیکیپڈ. They cannot influence the policy. ہمیں خواتین پارلیمنٹیرینس نے ہمیشہ بڑا سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, but they could not do that. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری فیصلہ سازی تو مردوں کے پاس ہے. آپ کی کیبنٹ, کچن کیبنٹ بھی سارے آدمی ہیں, آپ کی جو لارجر پارلیمنٹ ہے وہ بھی آدمی ہیں, سارے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز آدمیوں کے پاس ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ تو خواتین کا اس جگہ پہ ہونا جہاں پہ آپ کا ہیلتھ کا بجٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, جہاں آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, جہاں آپ کی امپلائمنٹ کا بجٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, جب تک آپ اس کے اوپر خواتین کو نہیں لے کر آئیں گے. اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے طلحہ, کہ یہ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے نا, اس کا بہت بڑا لنک ہے چائلڈ میرج کے ساتھ. جتنے ڈیزاسٹر آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا برنٹ جو آ رہا ہے وہ چھوٹی بچیوں پہ آ رہا ہے, کیونکہ والدین دربدر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, کووڈ ہو, کوئی اور وبائی امراض ہوں. والدین کو یہ لگتا ہے, کیونکہ ایک آنر بھی ہے نا, ہم نے تو عورت کی باڈی کے ساتھ آنر بھی جوڑ دیا, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آنر کسی اور کے ذمہ لگا دو, تاکہ ایک تو ہم بری الذمہ ہو جائیں, دوسرا ایک کھانے والا کام ہو جائے. تو وہ ایک تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچی کی بچے سے شادی ہو رہی ہے, وہ لازمی ایجڈ آدمی ہوتا ہے, اس کی پہلے کو 3-4 بیویاں ہوتی ہیں, اور وہ ایکسچینج آف منی ہوتا ہے. کوئی فیملی کنفیس نہیں کرتی ہے اس کو, بٹ وی نو اٹ ہیپنس. تو چائلڈ میرج, آپ کی سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس, آپ کی مینسٹریشن ہیلتھ اینڈ ہائیجین, اب یہ جو جتنے علاقے ہیں یہ تو پہلے اتنے ڈپرائیوڈ ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا فیسٹ یہ ہے کہ وہ مسالہ اور اس کے ساتھ تڑکے والے چاول, دیٹ از دی بگیسٹ فیسٹ. آپ اگر پرانے کپڑے کا بھی پیڈ استعمال کرتی ہیں تو گھر میں پرانا کپڑا آئے گا کہاں سے؟ ان کے پاس تو پہننے کے لیے 2 جوڑے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے پرانے کپڑے کے پیڈس بھی ایک لگژری ہے.
عورت کے لیے کہ آپ کے گھر میں اتنا ایکسٹرا کپڑا ہے کہ یو کین یوز دیٹ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہاں پہ انوویشن پہ کام کیا ہے؟ آپ کی آئی ٹی سیکٹر نے, آپ کی جو انوویٹرز ہیں وہ کہاں کام کر رہے ہیں کہ آپ انوائرمنٹل فرینڈلی اینڈ آلسو ٹیکس فری. یہ جو پنک ٹیکس ہے بہت, دیکھو اگر ایک گھر میں 3 سے 4 بچیاں ہیں اور آپ کا جو ریگولر پیڈ کا پیکٹ ہے وہ تقریباً 200 سے 250 کے قریب آ رہا ہے, اور 200-250 سے آپ ایک مینسوریشن سائیکل نہیں نکال سکتے, تو آپ کو کم از کم 2 سے 2,500 چاہیے پر منتھ. تو جو دہاڑی دار روزانہ 1,000 روپیہ کما رہا ہے وہ 2,500 کبھی نہیں لگائے گا بچیوں کے مینسوریشن کے لیے. تو اس کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر کلائمیٹ ہے یہ انوویشن لے کر آئے. سو دس از ہاؤ وی سے اٹ کہ ہر کلائمیٹ از فار کلائمیٹ ایجوکیشن, کلائمیٹ پالیسی, کلائمیٹ لیڈرشپ, کلائمیٹ انوویشن. اور اس میں یہ والے جو سیکشولی ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کے چیلنجز ہیں خواتین کو, کانٹراسیپٹیو تک ایکسیس ہونا, کانٹراسیپٹیو کی ایجوکیشن ہونا, اس کی مکمل اور صحیح معلومات ہونا, اسکولوں کے اندر بچوں کے پاس ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن ہونا, دس از آل ویری امپورٹنٹ اف یو ریئلی مین کلائمیٹ چینج ٹو بی کاؤنٹرڈ. نو آئی ہوپ, آئی تھنک الیکشنز سر کے اوپر ہیں اور یہ جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے, دعا کرو سر پہ ہی رہیں, ہونا چاہیے, اڑ نہ جائے. دیٹس ٹرو. بٹ آئی تھنک دس از کوائٹ, ہم لوگ بھی ظاہر ہے ٹی سی ایم پہ بھی جب ہم پولیٹیکل کانٹینٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہی ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس سے نکلیں, اور جو ایشوز اصل ہیں عوام کے جس وجہ سے آپ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر حکومت ہی چلانی ہے تو پھر تو آپ 8-10 لوگوں کو دے دیں یار, بس آپ خود ہی چلائیں, آپ کو بادشاہت ہے نا پھر تو وہ آئی ہوپ کہ ایشوز, یہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, مطلب دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی, اور ہم جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, مطلب 100 بھی نہیں, پرابلی میرے خیال سے 500-800 سال پرانی لوگ اس میں بھی شاید تھوڑے سے میرے خیال سے بہتر ہی ہوں. تو اٹس اے بٹ انفارچونیٹ, بٹ میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتی ہوں چائلڈ میرج اور پولیٹیکل پارٹیز کا. تو اس سمر میں ہم نے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے گفتگو کرنی تھی, اور ہم نے ان سے ریکویسٹ بھیجی کہ جو بھی آپ کے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کریں, اور وی پریفرڈ کہ اٹس ویمن. وہ سارے بھائی تھے, سینئر نائب صدر تو سینئر فلانا. سو وی ہیڈ لائک اے ویری نائس پولائٹ کانورسیشن. آپ کا ایجنڈا کیا ہے, ہاؤ یو سی الیکشنز, ایوری بڈی واز ایکسائٹیڈ فار الیکشنز, اینڈ دین وی سیڈ اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ چائلڈ میرج. نہیں, وی سیڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویمن ان پالیٹکس فرام 18 to 24. آپ کتنی عورتوں کو ٹکٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کو دماغ خراب ہے, ہم کدھر جائیں گے؟ پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرتے رہے نا, نہیں میڈم یہ تو ان کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے. 18 سال کی لڑکی تو میٹرک میں ہوتی ہے, تو وہ تو تعلیم ادھوری رہ جائے گی, وہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر دے گاٹ لٹل بٹر, اور نے کہا نہیں تو ہم جو 20 سال سے کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو لے آئیں, تو سارا پھل ان کی گود میں ڈال دیں. میں نے کہا جی آپ گود میں نہ ڈالیں, آپ ان کو اپنے انٹرنیز کے طور پر لائیں, ان کو ٹرین کریں تاکہ اگلے 20 سال بعد بیسیکلی اس ایکو سسٹم کے اندر اس کے اندر آپ لے کر تو آئیں. تو نہیں, جب ہمارے جلسے میں تو 500 عورتیں آئی تھیں, اس نے کہا نہیں میرے جلسے میں تو 250 عورت. میں نے کہا جی جلسے میں آ کے تو نہیں کام بنے گا, اسٹیئرنگ کمیٹیز کے اندر لے کر آئیں, ٹکٹس دیں ان کو, الیکٹیبل ٹکٹس دیں ان کو, فائنینسنگ کریں تاکہ وہ کنٹیسٹ کریں. آپ وہاں سے ٹکٹ دے دیتے ہیں جہاں سے اس کا جیتنا ناممکن ہے, کیونکہ 5% کوٹا ہے الیکشن ریفارمز ایکٹ کے تحت. تو ساری بات ہو گئی, تو میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے, لیٹس اگری آن دس. ہم نا 18 سے 24 کی خاتون کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے, لیکن پھر 18 سے پہلے شادی بھی نہیں ہوگی. تو دے گاٹ اوفینڈیڈ. میں نے کہا جی پھر آپ قانون 16 سے 18 لے آئیں, کیونکہ 18 سال کی لڑکی تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے, پالیٹکس تو بالکل کرنے کے قابل نہیں. تو شادی تو پالیٹکس سے بڑی چیز ہے, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. وہ بچہ کیسے پیدا, نہیں دیکھیں نا, اب یہاں تو مذہب آ جاتا ہے میڈم, یہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو سی دی ہپوکریسی کہ آپ عورتوں کو کہاں کیسے کہیں آپ کلچر کے نام پہ, کہیں آپ مذہب کے نام پر, کہیں آپ اپنے پھل کے نام پر کہ پھل ان کی گود میں تو نہیں ڈال سکتے. سو یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی لڑائی ہے, لیکن میں ہمیشہ بڑی کانفیڈنٹ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایوالو کر رہے ہیں, اور میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ابھی تو ہم 100 سال کے بھی نہیں ہوئے. تو شاید پاکستان جب 100 سال کا ہو, میں تو شاید نہیں ہوگی یقیناً, لیکن شاید پاکستان تھوڑا وائز ہو جائے گا, پاکستان شاید اوپن ہو جائے گا, اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کو کنٹیسٹ کرنا چھوڑ دے گی. I hope so. I hope so too. I think وہ یہ کہ وہ جتنا
ویلیو ایڈ ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر. اور وہی والی بات آئی تھنک میرا تو ذاتی جو فوکس فور دا کمپنی اور جنرلی بھی کہ دونوں سائڈس کو ایک جگہ پہ لے کے آ جائے, کیونکہ کوئی وہ پاکستان انڈیا تو نہیں ہم لوگ کر رہے. میں تو چاہتا ہوں ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی بیٹھیں, یو نو, بٹ یہ کہ ساروں نے رہنا ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے. اور بہت سی 80-90% باتیں سیم ہیں, کوئی کان کو کہاں سے پکڑ رہا ہے, کوئی کس طرح کر رہا ہے. اور جو تھوڑا بہت 5-10% ہے وہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ میرے خیال سے, بیکاز قومیں ایسے ہی بنتی ہیں. اگر آپ اندر ہی اتنی دشمنیاں اور وہ کر لیں گے کہ جی us versus them, تو مطلب کیا آپ کا آگے ہوگا. Well, let's hope for the best, and thank you again so much for coming. Thank you, Talha. It was lovely, I think, talking to you after 7.5 years. So good luck with all the amazing work which you're planning to do, and inshallah اگلے 5 سال بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے, 15th. But we'll be in touch, and again, yeah, thank you. Good luck to TCM also. You have grown so much, mashallah, and good luck for more. Thank you so much. And it always feels great کہ جب لوگ grow کرتے ہیں. Yeah, thank you for all the support. Thank you so much.